الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. آج کا جو میرا بیان ہے اس کا موضوع بہت ہی حساس ہے. اسی ہفتے میں ہماری حکومت نے آبادی کی روک تھام کے لیے پلاننگ شروع کر دی ہے اور بہت ہی مضبوط بنیادوں پہ یہ کام حکومت نے شروع کیا ہے. اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حکومت یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اب آبادی کو روکنے کے لیے قانون سازی بھی کرنی ہے, میڈیا کو بھی بھرپور استعمال کرنا ہے. یہاں تک کہ ہمارے وزیر اعظم نے محترم عمران خان نے یہ بھی کہا ہے کہ مسجدوں کو بھی اس کام کے لیے استعمال کیا جائے گا, کہ مسجدوں کا ایک بہت بڑا اثر ہے. حکومت اتنی سینسٹیو ہے اس معاملے میں کہ اس بات کا بھی مجھے یہ خطرہ محسوس ہوا ہے کہ شاید میں غلطی پر ہوں, لیکن ایک خطرہ محسوس ہوا ہے کہ آنے والے وقتوں میں فیملی پلاننگ کے خلاف بولنے پر بھی پابندی لگا دی جائے گی. ایسے لٹریچر پر بھی جو آپ کو فیملی پلاننگ کے نظریات کے خلاف اکسائے, ایسے علماء پر بھی شاید یہ پابندی لگا دی جائے. تو اس سے پہلے کہ علماء کی زبانوں کو بند کر دیا جائے, اس بارے میں بولنے پر بھی پابندی لگا دی جائے, میں نے بہت ہی جسے کہتے ہیں نا ایمرجنسی بیسس پر اس بات کا ارادہ کیا, اپنے اہم ترین کاموں کو آگے پیچھے کیا, اور میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں لوگوں کے سامنے رپورٹ پیش کروں کہ ماہرین معیشت جو یورپ کے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ آبادی بڑھنے سے غربت پھیلتی ہے یا آبادی بڑھنے سے ملک کی معیشت اور زیادہ اونچی ہوتی ہے. میں آج کی تقریر میں اسلام کی بات نہیں کروں گا کہ اسلام کیا کہتا ہے. آج اگر میرا یہ ٹاپک مکمل ہو گیا تو میں آؤں گا اسلام کی طرف. ابھی میں اسلام کو درمیان میں نہیں لا رہا, کیونکہ جہاں معاملہ آئے گا اسلام کا کہ اسلام آبادی کے برتھ کنٹرول کے بارے میں کیا کہتا ہے, تو اس میں تعویلات کرنے والے ایسے مولانا بھی آپ کو مل جائیں گے کہ جن کے پاس مضبوط علم نہیں ہے, اور کچھ لالچی بھی ہوتے ہیں, کچھ حکومت کو خوش کرنے کی کوشش میں بھی لگے رہتے ہیں. مارکیٹ میں ہر قسم کا مولوی اویلیبل ہے. 3 طلاقوں کو ایک کہنے والے بھی ہیں, اور نامحرم سے مسافر کو جائز قرار دینے والے بھی ہیں, حضرت عیسیٰ کی حیات کا انکار کرنے والے بھی ہیں. تو تعویلات کا دروازہ تو جو اہل باطل ہیں ان کی طرف سے کھلا ہوا ہے کہ وہ جب چاہیں جس حدیث کو چاہیں گھما پھرا کے اپنے مطلب کی طرف لے آئیں. تو فیملی پلاننگ کے بارے میں قرآن و سنت کیا کہتا ہے, اس کی اتنی واضح نصوص ہیں کہ جس شخص کے دل میں ادنا سا بھی ایمان ہو, اللہ کا ذرا سا بھی خوف ہو, وہ کبھی بھی برتھ کنٹرولنگ کی بات نہیں کرے گا. اگر اس کے پاس علم ہے وہی کر سکتا ہے جس کو اس بارے میں قرآن و سنت کا علم نہ ہو. لیکن پھر بھی قرآن و سنت کیا کہتا ہے میں آج اس بارے میں بات نہیں کروں گا, یہ اگلے بیان میں انشاءاللہ میں اس کا تذکرہ کروں گا. کیونکہ لبرل لوگ بھی ہیں جو میری بات سنتے ہیں, جو مذہب کو نہیں مانتے, ان کو مذہب پر اعتماد نہیں, ان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اعتماد نہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں. تو میں یہ بتاؤں گا کہ جس کو آپ فالو کر رہے ہو, جن لوگوں نے یہ آبادی پہ کنٹرول کرنے کا شوشہ چھوڑا ہے, ان کے کیا نظریات ہیں. جیسے ڈارون کا نظریہ آیا تھا نا کہ انسان بندر سے انسان بنائے, انہی کے سائنسدانوں نے اس نظریے کو کچرے کے ڈبے میں پھینک دیا, مگر ہماری لمس یونیورسٹی میں اور پنجاب یونیورسٹی میں وہی پرانا سڑا ہوا بوسیدہ نظریہ پڑھایا جا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
وہ نظریہ جس کو ان کے ماہرین نے مسترد کر دیا نا، وہ ہماری یونیورسٹیوں میں پڑھایا جا رہا ہے. تو آبادی کنٹرول کرنے کا جو نظریہ یورپ اور امریکہ کے ماہرین نے مسترد کر دیا ہے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اسی نظریے کو بیس بنا کر ہمارے چیف جسٹس صاحب قوم کو فیملی پلاننگ کی ترغیب دے رہے ہیں جو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. وہ تو میں یہ شروع سے بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کہاں سے. آپ نے مالتھس کا نام سنا ہوگا، ساری دنیا بتاتی ہے کہ 1834 میں مالتھس کی ڈیتھ ہوئی ہے. 19ویں صدی کے شروع میں مالتھس نے، جو ماہر معیشت تھا، بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے وہ، اگر آسان اور دیسی لفظوں میں یہ بتانا چاہیں. اور یہ جو وسائل ہیں، خوراک کے وسائل، معدنی ذخائر جو ہیں، یہ ارتھمیٹک پروگریشن کے حساب سے بڑھتی ہے، یعنی یہ محدود ہے. یعنی ہم اس کو آسان لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آبادی کے بڑھنے کی رفتار لامحدود، اور وسائل ہمارے پاس جو بڑھنے کی رفتار ہے وہ کیا ہے؟ محدود. تو محدود چیز لامحدود کا ساتھ بولنا پڑے گا میرے بھائی، بولنا پڑے گا، بتا رہا ہوں. اس سے پہلے کہ گورنمنٹ بولنے پر پابندی لگا دے، میں اچھا گمان رکھتا ہوں عمران خان سے، ہمیں بڑی توقعات تھیں اور اب بھی ہیں، لیکن شاید جان کر ایسا کیا جا رہا ہے یا لا علمی میں کیا جا رہا ہے، میں کسی کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا، لیکن جو قوم کے ساتھ ہونے والا ہے وہ بہت ہی غلط ہونے والا ہے. اللہ کرے حکمرانوں کے ایوانوں میں ہماری یہ تقریر پہنچ جائے اور وہ اس بات میں اثر نو اس کی تحقیق اور ریسرچ کی کوشش شروع کر دے. اول تو جب ایک اسلامی ریاست ہے، تو جب اسلام نے ہمیں گائیڈنس دی ہے تو ہمیں مزید اس معاملے میں کسی تحقیق کی ضرورت ہے ہی نہیں. لیکن اگر آپ نہیں مانتے تو میں عرض کر رہا تھا کہ مالتھس وہ ماہر معیشت تھا، اکانومسٹ تھا، جس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا 19ویں صدی کے شروع میں کہ خوراک کے جو ذخائر ہیں وہ محدود طریقے سے بڑھ رہے ہیں اور انسانوں کی جو گروتھ ہے وہ لامحدود. اس کی جو کتاب ہے، میں نے یہ کتاب لکھی ہے، یہ کتاب میں نے تقریباً 2005 میں لکھی تھی اور اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا ہے 2009 میں. نہیں آ رہی بات؟ اور آج 2018 ہے دسمبر. اس کتاب میں نے 2005 میں، کیونکہ یہ کتاب ہے 4 شادیوں کے موضوع پر، اور جب بھی آپ 4 شادیوں کی طرف جاؤ گے تو فوراً اعتراض ہوگا کہ اتنے بچے میں پالوں گا کیسے، کیونکہ 4 ایک بیوی سے اگر آپ کے 5 ہو رہے ہیں تو 4 بیویوں سے کتنے ہوں گے؟ 20. تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کسی بیوہ عورت کو سہارا دینا، کسی یتیم کو اپنے نکاح میں لانا، اس لیے کہ جب وہ نکاح میں آئے گی تو لازماً کیا ہوگا؟ بچہ پیدا ہوگا. قوم 2 بچے پالنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی، وہ بیوہ طلاق یافتہ عورتوں سے شادیاں کر کے 10-10 بچے کیسے پالے گی اگر فیملی پلاننگ کو آپ مان لیتے ہیں؟ تو مجھے اندازہ تھا کہ میری اس کتاب کے مضمون پر کوئی اس وقت تک عمل نہیں کرے گا جب تک فیملی پلاننگ والوں کے نظریات پر بھرپور طریقے سے رد نہیں کیا جائے گا اور ان لوگوں کو یہ بتایا نہیں جائے گا کہ یہ کس طرح سے ہمیں بیوقوف بنا کر ترقی، صحت کے خوشنما نعروں میں، یعنی خوشنما شیرے میں جو ہے نا ڈبو کے زہریلی ٹافیاں کھلائی جا رہی ہیں. تو اس لیے میں نے یہ 2005 میں کتاب لکھی جو 2009 میں اس کا دوسرا ایڈیشن شائع ہوا. یہ کتاب میں آپ کے سامنے اس لیے لے کر آیا ہوں کہ اس میں نے یورپی سائنسدانوں کے اور ان کے ڈاکٹروں کے ان کی کتابوں سے حوالے نقل کر کے یہ پیش کیا ہے کہ مالتھس کا نظریہ، بولو بھائی، غلط. تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے، یہ فضائل اعمال نہیں ہے میرے سامنے، سمجھ رہے ہو، یہ میری اپنی کتاب ہے اور میری اپنی تحقیق ہے یہ. اور یہ کتاب لکھتے ہوئے میں پوری رات بیٹھا رہتا تھا، یعنی عشاء کے بعد بیٹھتا تھا قلم لے کے اور فجر میں اٹھتا تھا. ایک ہی میں نے کتاب زندگی میں لکھی ہے اور اس کتاب کے جو تقریض لکھی ہے حضرت مولانا اسلم شیخو پوری صاحب رحمہ اللہ تعالی جو شہید ہو گئے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ اردو زبان میں اس موضوع پر ایسی کتاب آج تک نہیں لکھی گئی. اور بعض ماہرین کا یہ تبصرہ تھا کہ شاید اردو نہیں بلکہ اس ٹاپک پر کسی بھی زبان میں اس طرز پہ کتاب آج تک نہیں لکھی گئی.
ہو سکتا ہے مبالغہ ہو, لیکن میں آپ کو تبصرے بتا رہا ہوں. تو یہ جو مالتھس تھا نا, اس کی کتاب تھی این ایسے آن دا پرنسپل آف پاپولیشن. یہ کتاب آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں. اس میں اس نے جو نظریہ دیا تھا وہ سمجھیں وہ کیا نظریہ تھا. وہ بالکل وہی نظریہ ہے جو چیف جسٹس صاحب نے اپنی تقریر میں کہا ہے کہ آبادی لامحدود طریقے سے پاکستان میں بڑھ رہی ہے اور وسائل کے بڑھنے کی رفتار محدود ہے. بالکل یہی بات کی تو 19ویں صدی کے شروع میں مالتھس نے کی تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اچھا, اس کا یہ نظریہ تھا. اس نے پھر یہ پیش گوئی کی تھی کیلکولیشن کر کے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیف جسٹس کی وہ کیلکولیشن نہیں ہوگی جو اس وقت کے سب سے بڑے ماہر معیشت کی کیلکولیشن تھی. اس نے کہا کہ 100 سال کے بعد پانی کے ذخائر بھی دنیا میں کم ہو جائیں گے, خوراک کے ذخائر بھی دنیا میں کم ہو جائیں گے, اور پانی اور خوراک کے لیے جنگیں لڑی جائیں گی, اور اس میں اتنے انسان قتل ہو جائیں گے, اتنے قتل ہو جائیں گے کہ آبادی بے پناہ گھٹ کے دوبارہ کم ہو جائے گی, اور آبادی کے کم ہونے سے پھر دوبارہ خوراک کے مسائل حل ہو جائیں گے, پھر آبادی اسی سپیڈ سے بڑھے گی. اگلے 100 سال کے بعد پھر دوبارہ خطرناک جنگیں ہوں گی جس میں دنیا کی آبادی بہت تیزی سے گھٹ کے ختم ہو جائے گی, پھر دوبارہ سے خوراک کے مسائل پورے ہوں گے. پھر اس نے کہا یہ قیامت تک لامتناہی سلسلہ قتل و غارت کا چلنا شروع ہو جائے گا. یہاں تک کہ ایک ماہر جو تھا نا اس وقت اکانومسٹ, اس نے یہ پیش گوئی کی کہ 100 سال کے بعد ایک وقت آنے والا ہے کہ لوگ خوراک کے حصول کے لیے ایک دوسرے کا گوشت نوچ نوچ کے کھانا شروع کر دیں گے. بولنا پڑے گا میرے بھائی, اس سے پہلے کہ بولنے پر پابندی لگ جائے, بولنا پڑے گا آپ لوگوں. مگر مالتھس کا نظریہ 100 سال کے بعد, بولو بھائی, ختم ہو, فیل ہو گیا. 100 سال کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. کیا ہو گیا بھائی؟ چل رہا ہے. 100 سال کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, بلکہ 150 سال کے بعد بھی نہیں ہوا, بلکہ 150 سال کے بعد بھی نہیں ہوا. وجہ اس کی یہ تھی کہ ٹیکنالوجی نے اتنی تیزی سے ترقی کی کہ مالتھس جس کیلکولیٹر کو لے کر کیلکولیشن کر رہا تھا وہ کیلکولیشن غلط ہو گئی. ٹیکنالوجی بہت تیزی سے کیا ہو گئی, چینج ہو گئی. اور اللہ نے جو قرآن میں وعدہ کیا ہے نا, وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا, اللہ نے جب زمین کو بنایا تو زمین میں خوراک کے ذخائر کی ایک پلاننگ کی. قدرہ تقدیر کو کہتے ہیں, اس کا انگلش میں پورا ترجمہ پلاننگ بنتا ہے کہ اللہ نے پہلے سے زمین میں انسانوں کے آنے سے پہلے زمین میں انسان کے وسائل کی پلاننگ کر لی تھی. یہ زمین کو بنانے کے بعد انسانوں کے آنے سے پہلے یہ پلاننگ اللہ کی طرف سے ہو چکی تھی. تو اللہ کا کلام قرآن سچا ثابت ہوا اور مالتھس کا نظریہ غلط ثابت ہوا. جن اکانومسٹ نے مالتھس کو غلط قرار دیا وہ بھی مولانا نہیں تھے. نہیں یاری بات, کہتے نہیں مولوی تو ہمیں 500 سال پیچھے لے کے جا رہے ہیں. جنہوں نے کہا نا مالتھس کا نظریہ غلط تھا وہ مولانا نہیں تھے. وہ کون تھے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. مسٹر گوئن ایک ماہر, یہ ایک اکانومسٹ ہے, اس کی ایک کتاب ہے مالتھس دا فالس پروفٹ, جھوٹا نبی. اس نے مالتھس کو کیا نام دیا ہے, یہ یورپ کا ایک بہت بڑا اکانومسٹ ہے. اس کے لفظ بلفظ الفاظ میں نقل کر رہا ہوں. اس کی ایک کتاب ہے, اس کا یہ مضمون شائع ہوا ہے انڈین ٹائمز میں دسمبر 1984 میں. انڈین ٹائمز دسمبر 1984 میں اس کا یہ مضمون شائع ہوا. اس کا میں اردو ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس نے یہ کہا مالتھس کی موت کو اب 150 سال گزر چکے ہیں اور اس کی سنگین پیش گوئیاں ابھی تک پوری نہیں ہوئیں. دنیا کی آبادی جیومیٹری کے حساب سے 2 اور 4 گنا بڑھ گئی جیسا کہ اس نے کہا تھا. اس میں جنگوں اور حوادث کے باعث بس تھوڑا سا ہی فرق پڑا ہے. جب مالتھس نے کتاب لکھی تھی اس وقت کی آبادی کے مقابلے میں آج دنیا کی آبادی 8 گنا زائد ہو چکی ہے, مگر غذائی پیداوار کچھ اضافے کے ساتھ ہی بڑھ رہی ہے. یعنی غذائی پیداوار کے بڑھنے کی اسپیڈ آبادی کے بڑھنے کی اسپیڈ سے زیادہ ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ یورپ کے ایک ماہر معیشت کہہ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں انسان کی موجودہ نسل کو اوسط سطح پر یعنی جو ریشو خوراک مل رہی ہے وہ تاریخ کی سب سے بہترین غذا مل رہی ہے.
آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اب تک اگر دیکھا جائے تو اس وقت انسان کو جو خوراک کا جو معیار ہے نا, اس کا جو ریشو ہے وہ سب سے بہتر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے چلتے ہیں. ایک اور کتاب ہے ورلڈ وداؤٹ وار, جنگ کے بغیر دنیا. اس میں یہ ماہر معیشت جو یورپ کا ہے وہ لکھتے ہیں اب سے 1 صدی بعد آبادی دگنی یا تگنی ہو جائے گی. ہمارے جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے کہا ہے کہ 1940 میں پتہ نہیں 45 میں ہم 45 کروڑ ہو جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, پھر پانی کہاں سے ملے گا اور یہ کہاں سے ہوگا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب سے 1 صدی بعد آبادی دگنی یا تگنی. یہ گورا کہہ رہا ہے, یعنی انگلش میں کہہ رہا ہے, میں اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں. اگر میں انگلش پڑھوں پھر اردو پڑھوں تو بہت زیادہ ٹائم ہو جائے گا. وہ کہہ رہا ہے کہ یعنی اندازہ یہ ہے کہ 21ویں صدی کے نصف کے آخر تک آبادی 6 ارب سے 12 ارب کے درمیان ہوگی. 6 ارب سے 12 ارب کے درمیان ہوگی. تخمینہ یہ ہے, اندازہ یہ ہے, کیلکولیشن یہ ہے کہ موجودہ زرعی طریقوں پر کوئی غیر معمولی بوجھ ڈالے بغیر, یعنی جو ابھی سوٹیبل طریقے ہیں نا, جو ٹیکنالوجی کو نہیں وہ دیکھ رہا کہ آگے ٹیکنالوجی کتنی چینج ہوگی, کہہ رہا ہے جو موجودہ دیسی طریقے استعمال ہو رہے ہیں نا زمین کو کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے, یعنی دنیا کے وہ طریقے جو وہاں کے لیے موزوں ہیں اور جو فنی اعتبار سے اس معیار کے ہوں, ان طریقوں کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ 12 ارب کی آبادی کی خوراک کی ضرورت پورا کرنے کے لیے, بولو بھائی, کافی ہے. اس میں ایک جو ورچوئل فارمنگ ہے نا, کہ ایک ہی بلڈنگ میں آپ اتنا کچھ اگا لیں کہ پورے بستیوں کو کھلا سکتے ہیں, اس کی بات نہیں ہو رہی. ایک ورچوئل فارمنگ بھی آ گئی ہے کہ آپ گھر میں ہی اتنا کچھ اگا سکتے ہیں کہ آپ کو کھیت کی ضرورت. اور اس میں کمال کی بات یہ جو ورچوئل فارمنگ آ رہی ہے نا, آپ نیٹ پہ سرچ کریں, یہ دنیا میں بہت تیزی سے یہ طریقہ رائج ہو رہا ہے. اس میں 95% پانی کا استعمال کم ہو جاتا ہے, یعنی پانی جتنا اب زرعی زمینوں میں پانی استعمال ہو رہا ہے تو ورچوئل فارمنگ میں 5% پانی استعمال ہوگا اس کا. یہ ٹیکنالوجی ہے جس سے ہمارے چیف جسٹس صاحب کیا ہیں, نابلد ہیں شاید. دوسرے الفاظ میں یہ گورا کہہ رہا ہے اگلے 100 سالوں میں قلت خوراک کے لیے کوئی بنیاد سرے سے موجود ہے ہی نہیں. کہہ رہا ہے یہ جو بنیاد کا مطلب اس کا نہ کوئی سر ہے نہ پاؤں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ 100 سالوں میں کیا پڑ جائے گا, قحط پڑے. کیونکہ میں نے جب فیملی پلاننگ کے خلاف ایک بیان کیا نا, اس پہ نیچے لوگوں کے کمنٹس تھے جو لبرل لوگ ہیں, کہہ رہے ہیں اس مولوی کو دیکھو یہ ہمیں 500 سال پیچھے لے کے جا رہا ہے. اور وہ یہ بھی کہنے لگا دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ آبادی بنا ہوا ہے اور اس مولوی کو دیکھو یہ کہہ رہا ہے بچے پیدا کرو. تو یہ طنز کس پہ کیا جا رہا ہے؟ صرف مولوی پہ نہیں, تمام علماء پہ, قرآن و سنت پہ طنز کیا جا رہا ہے. اور کسی نے یہ بھی طنز کیا کہ یہ میرے بارے میں کہ یہ مولوی ہو کے اس کو ہر فیلڈ میں ٹانگ اڑانے کا شوق ہے. اس نے کہا چیف جسٹس پڑھا لکھا آدمی ہے اور یہ مولوی کیا ہے, جاہل ہے. یہ کمنٹس آ رہے ہیں, ان کو شوق ہے کہ چیف جسٹس کی فیلڈ میں کیا اڑائیں, ٹانگ. مجھے بتاؤ فیملی پلاننگ یہ چیف جسٹس کی فیلڈ ہے؟ بولو نا بھائی, یہ چیف جسٹس کی فیلڈ ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کتنے بچے ہونے چاہیے؟ ممکن ہے آپ کہیں کہ چیف جسٹس نے جو بیان کیا ہے نا ابھی, اس میں کیلکولیشن کر کے بتایا ہے. وہ بھی بیان میں نے لگایا ابھی تھا نا, انہوں نے بتایا ہے کہ 6 لاکھ ملین گیلن پانی ہم ہر سال استعمال کر رہے ہیں اور زمین سے نکال رہے ہیں 7 لاکھ. کیلکولیشن اس کو نہیں کہتے کہ پانی کتنا ہم استعمال کر رہے ہیں, کیلکولیشن اس کو کہتے ہیں کہ جتنا استعمال کر رہے ہیں اتنا زمین میں جا بھی رہا ہے کہ نہیں جا رہا. کیا بارشیں ملک میں برسنا ختم ہو گئی ہیں؟ کیا گلیشیئر ہمارے سارے پگھل کے, بولو بھائی, اتنے بڑے بڑے گلیشیئر ہیں کہ اگر ان کو پگھلایا جائے برساتی مینڈکوں کی طرح آپ ملک میں تیرنا شروع کر دو گے. اتنے بڑے بڑے گلیشیئر ہیں. حیرت کی بات ہے کہ یہ میرے جیسے جاہل کو معلوم ہے مگر ہمارے حکمرانوں کو شاید یہ باتیں معلوم نہیں ہیں. قرآن کے الفاظ دیکھو, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان سے منو ٹنو پانی اتارتے ہیں اور وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا, تاکہ ہم اس کو پلائیں اس تمام مخلوق کو جس کو ہم نے پیدا کیا ہے, اس تمام مخلوق کو جس کو ہم نے پیدا کیا ہے. اس سے بتا دیا کہ بچے ہم نہیں پیدا کرتے, کون پیدا کرتا ہے؟ اللہ. اللہ فرماتے ہیں اس تمام مخلوق کو جس کو ہم نے پیدا کیا, وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا,
اور بے شمار انسانوں کو ہم اس میں سے کیا کرتے ہیں؟ پانی پلاتے ہیں. تو ایک کثیرہ کا لفظ بتا رہا ہے کہ یہ پانی تھوڑے انسانوں کو پلانے کے لیے نازل نہیں ہوتا, یہ بہت زیادہ انسانوں کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے. آپ کے پاس اسٹوریج کا سسٹم نہیں ہے اور آپ بلی کس پہ ڈال رہے ہو کہ نسل روکو, آپ اسٹور کرو پانی. ایک صاحب نے کہا سندھ میں دریا خشک ہو گیا اور وہ وراول ڈیم یہ ہو گیا فلانا ہو گیا. یہ جو سندھ کا دریا خشک ہوا ہے نا, اس کا آبادی سے یہ پانی پینے کی وجہ سے خشک, یہ اگر 2 بچے بھی ہوتے نا پورے سندھ میں تو بھی خشک ہوتا. اس کا پورا سندھ اگر 2 بچوں پہ مشتمل ہوتا تو بھی دریائے سندھ نے خشک ہونا تھا. اس کا آبادی سے تعلق نہیں. ہر چیز کس کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے؟ آبادی بڑھ رہی ہے, ہر چیز اس کے کھاتے میں ڈالی جا رہی ہے. تو اتنے بڑے بڑے گلیشیئر ہیں. آپ تو ہمارے چیف جسٹس صاحب انتہائی قابل احترام, انہوں نے یہ تو رپورٹ پیش کی ہے کہ کتنے گیلن پانی ہم استعمال کر رہے ہیں, یہ نہیں بتایا کہ کتنے گیلن پانی زمین میں جا رہا ہے. ممکن ہے وہ بتائیں کہ فلاں کنواں خشک ہو گیا, فلاں کنواں خشک ہو گیا. ایک جگہ اگر خشک ہوتی ہے تو دوسری جگہ پانی موجود ہوتا ہے. میں نے خود کے پی کے میں بھی 3-4 مہینے پہلے میں کے پی کے گاؤں میں گیا, وہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کئی ٹیوب ویلیں ہیں جو انتہائی پریشر کے ساتھ زمین سے پانی پھینک رہی ہیں. میں نے وہاں اسی تحقیق کی نیت سے نا کہ جو پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, ذرا گراؤنڈ ریئلٹی کو اپنی آنکھوں سے بھی تو دیکھیں. میں نے کہا یار یہ پانی آپ لوگ کب سے دیکھ رہے ہو؟ وہاں گاؤں کے لوگوں نے بتایا ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اس پائپ سے ہم پانی نکلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا بھی کہتے ہیں ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں پانی نکل رہا ہے, جب سے پیدا ہوئے ہیں یہ پانی, اتنا پانی ضائع ہو رہا ہے, اتنا پانی. اور دوسری بات یہ کہ ہم چیف جسٹس کی خدمت میں ایک اور عرض ہے کہ آپ تھوڑی سی اگر سائنس پڑھ لیتے جو میں نے میٹرک میں پڑھی تھی اور اب تک مجھے یاد ہے, آئی بات سمجھ میں, حالانکہ میں مولوی ہوں, میں کوئی سائنٹسٹ نہیں ہوں, کہ دنیا میں کوئی چیز ضائع ہوتی نہیں ہے, نائٹروجن چکر ہے, یہ سائیکل ہے. پانی ضائع یہ جو ہم کہتے ہیں نا زمین پہ گر کے ضائع ہو گیا, یہ اس لیے کہ اس کو دوبارہ ریسائیکل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. ضائع نہیں ہوتا کچھ بھی. زمین پہ گرے گا تو یا تو بھاپ بن کے اڑے گا, بادلوں میں جائے گا, دوبارہ برسے گا. دریا میں گرے گا یا گٹر لائنوں میں جائے گا تو سمندر میں جائے گا اور بھاپ بن کے دوبارہ برسے گا, وہ اسٹیم بن کے. اور اگر زمین میں چلا گیا تو وہ کنویں کی شکل میں زمین کے اندر کیا ہو جائے گا. پانی کو کسی بھی طریقے سے آپ ضائع کرتے ہیں, چاہے پیشاب بنا کے ضائع کر دیں اس کو, پھر بھی وہ ضائع نہیں ہوتا. زمین میں اللہ نے فلٹر لگائے ہوئے ہیں جو پیشاب کے پانی کو بھی صاف کر کے اس کے جراثیم کو ختم کر کے ایک وقت کے بعد کیا کر دیتے ہیں, صاف پانی میں تبدیل کر دیتے ہیں. وہ سلفر ہے زمین میں جو جس کا کام اللہ نے کیا ہے, جراثیم کو صاف کرنا اور پاک کرنا. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آسمان سے ہم پانی برساتے ہیں, یہ ایک الگ نعمت. فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ, اور زمین کی دراڑوں میں داخل کر کے اس کو اسٹور کرتے ہیں, یہ ایک الگ نعمت. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ. فرمایا پھر اسے ایک جگہ لے جا کے روک دیتے ہیں. بتاؤ اگر کوئی اسے روکے نہیں, بریک نہ لگائے اور وہ نیچے جاتا رہے, کوئی ہے انسانوں میں جو پھر اس پانی کو نکال کے استعمال کرے. اس کا مطلب کہ اللہ جانتا ہے کہ پانی کتنا نیچے جانا چاہیے تاکہ انسانوں کی دسترس میں رہے. تو وہ انسان میں ساری دنیا کے سارے انسان داخل ہیں یا وہ والے انسان اس سے خارج ہیں جو 2 بچوں کے بعد پیدا ہوں گے؟ اف, کیسے سمجھائیں کیسے سمجھائیں کیسے سمجھائیں. آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ فیوچر میں ہمارے ساتھ ہونے والا, اگر ہم نے اس فیملی پلاننگ کے قانون کو مسترد نہیں کیا, سڑکوں پہ نہ نکلے, دھرنے نہ دیے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ کیا تباہی آنے والی ہے. جن ملکوں میں یہ ہوا ہے ان کا حشر جا کے دیکھو, وہ بھی میں انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. ان کی معاشی ترقی جو ہوئی ہے یورپ کی, وہ نسل روکنے سے نہیں ہوئی ہے, اس کی ترقی کے اور اسباب ہیں. نسل اگر ان کی بڑھتی تو اور زیادہ ترقی یافتہ ہوتے وہ. تو خیر, پانی کی رپورٹ کچھ سمجھ میں آئی؟ بولنے کے لیے بہت کچھ ہے مگر میں چاہوں گا کہ بات 1 گھنٹے کے اندر سمیٹ کر ختم کروں. آگے چلتے ہیں. جو مسٹر گوائن ڈائر ہے یورپ کا ایک ماہر, اس کی تحقیق سامنے آ گئی نا آپ لوگوں کے کہ مالتھس کی تھیوری کیا تھی. لہذا ہمارے جو چیف جسٹس کی تھیوری ہے کہ آبادی لامحدود طریقے سے بڑھ رہی ہے اور وسائل محدود,
تو یہ تھیوری بھی کیا ہو گئی؟ غلط، اور مشاہدے کے خلاف ہے. مشاہدے سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہوتی. 150 سال گزر گئے مالتھس کی نظریات کو, اب تک اس میں ایک پیش گوئی بھی پوری نہیں ہوئی ہے. آگے چلتے ہیں. ایک ڈاکٹر ہے کلارک کولن, ممکن ہے انگلش کی پروناؤنسیشن میں مجھ سے غلطی ہو کیونکہ میں کوئی گورا نہیں ہوں, سانولا ہوں. بہت زیادہ بھی غلطی نہیں ہوں گی کیونکہ بالکل بلیک بھی نہیں ہوں, تو درمیانہ حساب چلے گا. اس نے ہی لکھا ہے کہ اگلے 100 سال کے اندر دنیا کے باقی 2/3 حصے میں بھی وہی زرعی انقلاب واقع ہو جائے گا جو ابھی تک صرف 1/3 حصے میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آگے چلتے ہیں. یہ کلارک کولن جو ہے نا, اس کی کتاب ہے پاپولیشن اینڈ لیونگ اسٹینڈرڈز. اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر دنیا کی زمین ٹھیک ٹھاک طریقے سے استعمال کی جائے تو موجودہ معلوم طریقوں کو استعمال کر کے, یعنی یہ خود اشارہ کر رہا ہے کہ کچھ طریقے فیوچر میں دریافت ہونے والے ہیں, میں اس کی بحث نہیں کر رہا, تو جو موجودہ دیسی طریقے ہیں نا ان کو استعمال کر کے موجودہ آبادی سے 10 گنا زیادہ آبادی کو, یعنی 28 ارب افراد کو مغربی ممالک کی خوراک کے اعلیٰ معیار پر قائم رکھا جا سکتا ہے. اس وقت جو دنیا میں وسائل ہے نا ان کو اگر استعمال کریں تو 28 ارب انسانوں کو وہ خوراک مل سکتی ہے جو یورپ اور امریکہ میں دی جا رہی ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ قرآن کی صداقت ہے. یہ کیا ہے؟ یہ جو قرآن بار بار کہہ رہے ہیں نحن نرزقکم, ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی, بچوں کو بھی. اس میں اللہ نے نہیں کہا کہ 2 بچوں کو تو دیں گے, 8واں ہوگا تو اس کو نہیں دیں گے, یہ کہیں نہیں کہا ہے اللہ تعالیٰ نے. تیل اور گیس کے پیداوار میں کمی ہو رہی ہے, یہ بھی چیف جسٹس صاحب کئی مواقع پر ارشاد فرما چکے ہیں کہ تیل نکل رہا ہے, زمین خالی ہو رہی ہے. ایک جگہ سے تیل نکلتا ہے تو دوسری جگہ سے دریافت ہو جاتا ہے. اگر ایک کنواں ختم ہوتا ہے نا دوسرا, اور اگر تیل ختم بھی ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ کچھ وقت پہلے تک سولر سسٹم سے جو بجلی پیدا کی جاتی ہے لوگ اس سے واقف نہیں تھے. اب سولر سسٹم اتنا کامیاب ہے, میں خود ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے میٹر نکلوا کے باہر پھینک دیا اور وہ جرمنی سے آئی ہوئی پلیٹیں گھر میں لگائی ہیں. دھوپ سے پنکھے بھی چل رہے ہیں, فریج بھی چل رہا ہے, استری بھی چل رہی ہے. تو اب اگر 30 سال پہلے کوئی پیش گوئی کرتا کہ ہمارے پاس بجلی کے اتنے وسائل نہیں ہیں تو وہ بیوقوف تھا نا کہ نہیں تھا؟ یہ بھی میں آپ رپورٹ پیش کروں گا کہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ 20-30 سال سے زیادہ کی پیش گوئی ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں, کیونکہ ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے کہ ہم 25 سال سے زیادہ کی پیش گوئی کر ہی نہیں سکتے ہیں کہ 25 سال کے بعد ہوگا کیا. یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ابھی رپورٹ پیش کروں گا. اور ہمارے جج صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2050 میں آبادی اتنی ہو جائے گی تو ہم پتہ نہیں کیا کریں گے. تو اس پہ بھی انشاءاللہ بھی ہم بات کرتے ہیں. مجھے لگ رہا ہے آج آپ لوگ کو مزہ نہیں آ رہا. مزہ نہ آئے تو پیسے واپس کرنے پڑتے ہیں بشرطے کے لیے ہوں. تو چونکہ میں نے آپ سے پیسے لیے نہیں ہیں اور اس بیان کے مجھے کوئی پیسے ملتے بھی نہیں ہیں, اس لیے مجھے غم نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں اگر میرے والد صاحب اگر فیملی پلاننگ کرتے تو میں پیدا نہیں ہوتا. میں تو 4تھے نمبر پہ آیا ہوں, اور مجھ سے چھوٹے 3 بھی پیدا نہ ہوتے تو مجھے چھوٹے بہن بھائی کی نعمت نہ ملتی, جن سے انسان محبت کرتا ہے, جن سے انسان دل لگی کرتا ہے. ہم سے چھوٹی بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں. جب ہماری شادی کا وقت آیا بہنیں رشتے تلاش کرتی تھی. یہ انٹرٹینمنٹ, یہ مزے ہمارے معاشرے میں ہیں. یہ حکومت ہمیں یہ مزے نہیں دے سکتی. چھوٹے بھائی کے لیے بھی یہ تو شادی بھی ہے کہ لطف ہے, عید بقرعید کی, یہ تو فیملی ہوگی تو یہ سارے لائف کو انسان انجوائے کرے گا. فیملی نہیں ہوگی تو کیا فائدہ ہے؟ اور معاشی ترقی بالفرض ہو بھی جائے, اول تو ہوتی نہیں ہے ترقی, ہو بھی جائے تو کیا فائدہ ایسی معاشی ترقی کا جو آپ کے سکون کو اور آپ کی نیچرل لائف کو تباہ و برباد کر دے. آگے چلو. بڑے بھائی بھی ہیں ہم سے جنہوں نے ہمیں پڑھایا, محنت کی ہمارے اوپر. بڑی بہن بھی تھیں جنہوں نے ہمیں پڑھایا, محنت کی. میں کہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک فرد بھی شارٹ ہوتا تو نقصان کس کو ہوتا؟ میری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی واقع ہو جاتی. تو جتنے بہن بھائی ہیں نا یہ سب ایک دوسرے کی زندگی کی تکمیل کا ذریعہ بن رہے ہوتے ہیں. آپ سے اوپر جتنے بڑے ہوں گے تو آپ پر نگرانی کا عنصر زیادہ ہوگا, اور آپ سے نیچے جتنے چھوٹے ہوں گے آپ کو بڑے پن کا احساس زیادہ ہوگا. آپ کو احساس ہوگا کہ میں ذمہ دار ہوں. اگر 2-3 بچوں کی جو پالیسی اختیار کی تو یہ عنصر کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. آگے چلتے ہیں.
تیل اور گیس کی پیداوار میں کمی کے بجائے اضافہ ہو رہا ہے. یہ بھی یورپ کے ماہرین معیشت کہتے ہیں. سمجھ رہے؟ رائٹر ڈان ایک اخبار ہے, اس نے 13/8/1992 میں یہ خبر شائع کی ہے. یہ جو سرب حکومت ہے نا, عیسائیوں کی حکومت تھی جس کی بوسنیا سے لڑائی ہو رہی تھی, ان کے وزیر اطلاعات تھے ویلبر آسٹروجک. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مسلمانوں کے پاس مالیات ہے, یعنی مسلمانوں کی تعریف میں یہ بات کہی کہ ہم مسلمانوں سے لڑ نہیں سکتے, اسلام ہر جگہ پھل پھول رہا ہے, اور اس نے کہا مسلمانوں کے پاس جو سب سے بہترین چیز ہے جس کی وجہ سے ان کو شکست دینا ممکن نہیں ہے وہ یہ کہ بڑھتی ہوئی آبادی ہے مسلمانوں کے پاس. یہ یورپ مانتا ہے کہ ہمارے پاس سب سے بڑا ہتھیار کیا ہے؟ بڑھتی ہوئی. یورپ کے پاس دنیا کی ہر چیز ہے, بڑھتی ہوئی آبادی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ مالتھس کا نظریہ تو ہو گیا تھا فیل. دوبارہ یہ شوشہ کس نے چھوڑا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہوا یہ ہے کہ یورپ میں, جاپان میں, ان ملکوں میں جب عیاشی آئی ہے, زنا الاؤ کر دیا تو فیملی سسٹم تباہ ہو. تو والدین کو یہ پتا تھا کہ ہمارا فیوچر اولڈ ہاؤس ہے, کیونکہ اب ہماری اولاد ہر وہ چیز جو ان کی لائف کو انجوائے کرنے میں رکاوٹ بنے گی, کیونکہ زندگی کا مقصد آخرت جنت جہنم تو ہے ہی نہیں. اب مقصد ایک ہے عیاشی, شراب, زنا, ڈرگس, ان چیزوں میں پڑ گئے. تو انہوں نے کہا اب ہم اگر بچے پیدا کریں گے تو کھلائیں گے ہم, مگر وہ ہمارے کام کے نہیں ہیں. اور ایک تو اس وجہ سے بھی انہوں نے نسل روکنا شروع کر دی. ان کا خیال یہ تھا کہ یہ عیاشی میں رکاوٹ ہے, حالانکہ یہ خیال غلط تھا. جس کی نسل زیادہ ہوتی ہے وہ زیادہ خوش ہوتا ہے, لیکن شراب کباب میں زیادہ نہیں پڑ سکتا وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا یہ تھا کہ جب زنا بڑھ گیا تو سرے سے شادیوں کا رجحان ختم. جب شادیوں کو رجحان ہی ختم ہو گیا تو بچوں کی جو گروتھ ریشو ہے وہ خود بخود گھٹنے لگا. جب وہ گھٹنے لگا تو ان لوگوں نے پھر اس کی کوشش کی کہ اس ریشو کو بڑھایا جائے. جب وہ بڑھا نہیں تو پھر انہوں نے کوشش کی کہ ایشیائی ممالک کے جو لوگ ہیں نا ان کو گھٹا دو. یعنی اپنوں کو بڑھا نہیں سکتے تو دوسروں کو گھٹا دو. خود تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. میں آپ کو ذرا اس تاریخ کا جو پس منظر قرآن و سنت سے بھی بتاتا ہوں. قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں سورہ بنی اسرائیل کا پہلا رکوع اگر آپ پڑھیں, یہ موضوع اگر ابھی مکمل نہیں ہوا نا تو میں انشاءاللہ جمعے کی نماز کے بعد بھی اس کو کنٹینیو کروں گا تاکہ یہ ٹاپک مکمل ہو. جنہوں نے بیٹھنا ہو وہ بیٹھیں, جو جانا چاہیں وہ جا سکتے ہیں. قرآن مجید میں یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ ہم نے یہودیوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم اللہ کی کتاب پر عمل کرو گے جعلناکم اکثر نفیرا, ہم تمہاری پاپولیشن کو بڑھا دیں گے. اس سے پتہ چلا کہ پاپولیشن کا بڑھنا یہ اللہ کی نعمت ہے. تبھی اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے عمل کیا تو تمہاری آبادی کو کیا کر دیں گے؟ گھٹا دیں گے. اس سے خود بخود پتہ چل رہا ہے کہ اگر عمل نہیں کیا تو تمہاری آبادی کو گھٹا دیں گے. یمددکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا, تمہاری پاپولیشن دنیا میں سب سے زیادہ ہو جائے گی, دنیا میں تم سب سے بڑی قوم بن جاؤ گے. ہم یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہودیوں نے تورات کے احکام پر عمل نہیں کیا, لہذا یہودیوں کی پاپولیشن گھٹنا شروع ہوئی ہے. تو یہ ایک سازش کے تحت امریکہ کے ایک وزیر خارجہ تھے 1974 میں یا 75 میں, ہیلری کیسنجر ان کا نام تھا, وزیر خارجہ تھے. انہوں نے جو سلامتی کونسل ہے نا اس کے کوئی مشیر تھے یا کوئی بہرحال ایک بڑے عہدے پر تھے, انہوں نے یہ تحریک چلائی کہ امریکہ کی اور مغربی کنٹریز کی آبادی بڑھ نہیں رہی ہے, تو کچھ ممالک خاص طور پر مسلم کنٹریز کا نام لیا گیا تھا, ان کی آبادی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے جس کے ہمیں فیوچر میں معاشی لحاظ سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. لہذا یہ تحریک چلائی جائے کہ ان ممالک میں ان کے حکمرانوں کو کیپچر کر کے یرغمال بنا کے گن پوائنٹ پہ ان کے حکمرانوں کو اس مشن پہ ڈالا جائے کہ اپنی آبادی کو کم کرو. تو یہ وہاں سے پلان شروع ہوا ہے اور ہمارے چیف جسٹس کا بیان اس پلاننگ کا ایک حصہ ہے. اب میں آپ کو ذرا ان کی
جو اس میں طے ہوا تھا نا, اس کا حوالہ نمبر بھی میں خط کا آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ ہینری کیسنجر نے جو خط لکھا تھا, MSSM, آپ نیٹ پہ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, MSSM 200 کیپٹل سے, یہ اس کے جو خط ہے نا اس کا نمبر ہے, جس میں اس نے یہ باتیں لکھی تھی جن کا میں خلاصہ آپ کے سامنے, وہ خط تو وہ ڈاکومنٹس بہت لمبے ہیں کہ اس اب آئندہ کے لیے جو پالیسی ہے نا, جو ایشیائی ممالک خاص طور پر, ان کے لیے پالیسی مغربی ممالک کی کیا ہوگی. یہ میری ہی کتاب ہے, یہ ساری تحقیق میں نے ہی خود نقل کی ہے اس پر. ہینری کیسنجر نے 16 اکتوبر 1975 کو امریکہ کے نئے صدر فورڈ کے نام ایک خط لکھا, اور اس میں یہ لکھا کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ چند ممالک ہیں جن میں نسل کو بہت تیزی سے روکنے کی کوشش انتہائی ضروری ہے. ان ممالک میں پاکستان, مصر, بنگلہ دیش, ترکی, نائجیریا اور انڈونیشیا, یہ سر فہرست ہے. پاکستان, مصر, بنگلہ دیش, ترکی اور نائجیریا. ترکی میں جب تک سیکولر حکومت تھی نا تو نسل روک رہے تھے. اب چونکہ ترکی کے حکمران اپنی قوم کے خیرخواہ ہیں تو انہوں نے نعرہ لگانا شروع کر دیا کہ 2 بچے والا فلسفہ ہمیں قبول نہیں ہے, کیونکہ اس کی ریسرچ ہے طیب اردگان کی. اس نے کہا کہ ہمیں آبادی بڑھانی ہے یورپ کا مقابلہ کرنے کے لیے, لہذا ترکی میں بھی اب آہستہ آہستہ حکومت کیا کر رہی ہے, آبادی کا جو گروتھ ریشو اس کو بڑھانے کی فکر میں لگ گئی ہے. اچھا, ماہرین نے کہا, اس خط میں لکھا ہے کہ ان 6 ممالک میں جوں جوں آبادی بڑھے گی, یہ گورا کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, وہ کہہ رہا ہے ان ممالک میں جوں جوں آبادی بڑھے گی, ان ممالک کی سیاسی, معاشی اور عسکری یعنی فوجی قوت میں اضافہ ہوگا. یہ اکنامیکل بھی ترقی کریں گے, اور ان کی جو عسکری طاقت ہے, جو آرمی ہے, وہ بھی کیا ہوگی, مضبوط. آرمی کیسے مضبوط ہوتی ہے آبادی بڑھنے سے, میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو سعودی عرب کے پاس وسائل کم نہیں ہے مگر آبادی کیا ہے, کم ہے, لہذا سعودی عرب کی مضبوط فوج نہیں بن سکتی. اس کو میں ایک دیسی مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ کے پاس ایک فیکٹری میں 20 آدمی ملازمت کر رہے ہیں, اس میں سے 5 کو آپ سیکیورٹی گارڈ بنا دو, 20 کی ارننگ کس پہ خرچ کر دو, 5 پہ. کیا خیال ہے بھائی, 5 گیٹ ہیں فیکٹری کے, تو 5 گارڈ بٹھا دو, ان 15 سے جو آپ کو ارننگ ہوگی نا, جو اندر فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, وہ ارننگ آپ کس پہ خرچ کرو گے, 5 گارڈ پہ. تو 4-5 گیٹ سے کیا ہو جائے گی, حفاظت ہو جائے گی. لیکن آپ کی فیکٹری میں پاپولیشن کم ہے, 5 آدمی ملازمت کر رہے ہیں, اور فیکٹری کے گیٹ کتنے ہیں, 5. اب یا 10 فرض کر لیں, 10 افراد اندر کام کر رہے ہیں, اور گیٹ کتنے فیکٹری کے, 5. تو 5 گیٹ پر جب 5 آدمیوں کو بٹھاؤ گے تو آدھی جو ارننگ ہے نا آپ کی, جو 5 آدمیوں کی تنخواہ تھی, وہ ڈیفنس پہ بہت زیادہ, یعنی کمانے والے آپ کے پاس جو فیکٹری میں وہ بھی 5 ہیں, اور ان کے دفاع کے لیے کم بخت 5 آدمیوں کو آپ کو کیا کرنا ہے, بولو بھائی, کھلانا پڑ رہا ہے. تو یا تو آپ کی ساری معیشت ڈیفنس پہ خرچ ہو جائے گی, ایسی کی تیسی ہو جائے گی, آپ کی فیکٹری بند ہو جائے گی. آپ بولو گے یار سالا جتنا کماتا ہوں اتنا گارڈ کی تنخواہوں میں لگا دیتا ہوں, بند کرو اس فیکٹری کو, کہ بچا کے کرنا کیا ہے میں نے. یا پھر ایک حل یہ کہ ان 5 گارڈوں کو کیا کر دو, نکال کے ایک رکھو اور 4 گیٹ خالی چھوڑ دو آپ. یا ایک حل یہ کہ آپ اپنا ڈیفنس کسی دوسرے کمپنی کے حوالے کر دو جس پر آپ کو خود اعتماد نہیں ہے کہ یہ کل کیا کرنے والے ہیں. فوج میں جوانوں کی ضرورت ہوتی ہے. آرمی میں ہماری 1000 کلومیٹر کے بارڈر کو سنبھالنے کے لیے ہمیں بندہ چاہیے, جوان آدمی, ادھار پبلک نہیں چاہیے. یہ جوان آدمی, اگر ملک میں جوانوں کا ریشو کم ہو جائے گا, گروتھ ریشو جب کم ہوتی ہے تو جوانوں کا ریشو خود بخود کم ہوتا ہے, تو ہمیں جو ارننگ کر کے آرمی پہ خرچ کرنے والے جو وسائل ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے, کم ہو جائیں گے. لہذا ہمیں اپنی آرمی کیا کرنی پڑے گی, گھٹانی پڑے گی. آپ کو پتا ہے افغانستان میں جو روس مار کھا کے گیا ہے, اس کا ایک ظاہری سبب بہت بڑا جو وہاں کے ماہرین نے لکھا ہے, وہ یہ لکھا ہے کہ روس میں ماں کا 1 یا 2 بیٹے ہوا کرتے تھے. وہ جب افغانستان گیا اور پٹھان کے ہاتھ مارا گیا تو ماں اپنے دوسرے بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار, کیونکہ 2 بچے ہوتے تھے نا, 2 ہی بیٹے ہیں, دوسرے بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوئی کہ میرا تو سارا چولہا جو ہے نا گھر کا وہ راشن ختم ہو جائے گا اور دوسرا بھیج دوں گی.
جبکہ افغانیوں کے پاس وسائل نہیں تھے, آبادی تھی. ایک پٹھان شہید ہوا تو دوسرا بھائی لڑنے کے لیے تیار ہے. دوسرے بھائی نے اس پٹھان کی بیوہ کو بھی سنبھالا, اس سے بھی شادی کی اور اس کا خرچہ بھی اپنے اوپر لیا, اور میدان جنگ میں لڑ رہا ہے. اللہ کی قسم میں ایسے پٹھانوں کو جانتا ہوں, رشیا کے خلاف لڑائی میں 11 جنازے ایک گھر سے نکلے مگر گھر کا چولہا بند نہیں ہوا. دوسرے کمانے والے, پھر چاچو, جب اولادیں ساری ختم ہوئی تو چاچوں کی فہرست, پٹھانوں کے تو چاچے ماشاءاللہ ہول سیل کے حساب سے ہوتے ہیں, چاچے شروع ہو گئے. نہ بیوگان کا مسئلہ کھڑا ہوا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. ایک بھائی کی بیوی بیوہ ہوتی ہے, دوسرا بھائی پہلے سے بیوی موجود ہے تو اس کے بھی نکاح کر لیتا ہے, اور غربت میں انہوں نے اپنی نسل کو روکنے کی کوشش نہیں کی. آج افغانستان میں بھی فیملی پلاننگ کی تحریک کو چلایا جا رہا ہے کہ افغانوں کے پاس گروتھ ریشو تھا, آبادی کی قوت, افغانستان کی ویسے آبادی زیادہ نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. آبادی زیادہ ہونا اس کو نہیں کہتے کہ کتنے کروڑ ہیں آپ کے ملک میں, آبادی زیادہ ہونا اسے کہتے ہیں کہ آپ کے گروتھ ریشو بوڑھوں کے مقابلے میں کتنا ہے. جتنا زیادہ ہوگا, کمانے والے زیادہ ہوں گے, کھانے والے کم. یہ ہے اکنامکس کا ایک اصول جس کی وجہ سے گھر, محلہ اور معاشرہ آہستہ آہستہ ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال. تو آپ ڈیفنس کے لحاظ سے اس وقت تک مضبوط نہیں ہو سکتے جب تک آپ کے گھروں میں جوانوں کی تعداد زیادہ نہ ہو. 1000 کلومیٹر کا بارڈر ایک طرف, پاکستان کا 1000 کلومیٹر کا دوسری طرف. اس 1000 کلومیٹر کے بارڈر کو سنبھالنے کے لیے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ بندہ بھی چاہیے, افراد بھی چاہیے. اگر افرادی قوت کی اہمیت نہ ہوتی تو امریکہ ویڈیو گیم کھیل رہا ہوتا, صحیح ہے نا, بم بنا کے پھینک رہا ہوتا. میں نے ایک آرمی کے بہت بڑے آفیسر سے سنا ہے کہ فضائی اٹیک کے ذریعے کسی ملک کی حکومت کو گرایا تو جا سکتا ہے, لیکن اس ملک پر حکومت کا خواب آپ جب تک نہیں دے سکتے جب تک آپ کے پاس آرمی میں جوانوں کی تعداد بے پناہ نہ ہو جو اس ملک کو جا کے سنبھالیں. فضائی جو جنگ ہے نا, ایئر فورس, وہ ہے تخریب کاری کے لیے. وہ ایئر فورس کے پائلٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں معذرت کے ساتھ. اس کا کام ہوتا ہے کیا کرنا, ڈسٹرائے کر دینا, تباہ کر دینا, دھاڑ دھوڑ دھوڑ دھاڑ دھاڑ. یہ بھی ضرورت ہے ملک کے دفاع کے لیے, لیکن آگے اس ملک کو سنبھالنے کے لیے کیا چاہیے؟ وہ پائلٹ ہوا میں بیٹھ کے تھوڑی سنبھالے گا, اس کو نیچے اترنا پڑے گا اور فیس ٹو فیس فائٹ کرنی پڑے گی. اس فیس ٹو فیس جو فائٹ ہوتی ہے تو اس میں جس کی آبادی زیادہ ہو وہ کیا کرتا ہے, فائٹ کو جیت جاتا ہے. جیسے سانپ کی اور چیونٹیوں کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ اسلحہ کے بغیر ہوتی ہے, نہ اس کے پاس بم نہ اس کے پاس بم, تو اس لڑائی میں جیتتا کون ہے؟ چیونٹیاں. حالانکہ ان کے پاس وہ زہر نہیں ہے, لیکن چیونٹیوں کی تعداد سانپ کو لپیٹتی ہے. سانپ لاکھوں چیونٹیوں کو مار دیتا ہے, مگر کب تک پیچھے سے جو سپلائی چیونٹیوں کی شروع ہوتی ہے وہ بند نہیں ہوتی, اور سانپ کی مدد کے لیے کوئی دوسرا سانپ نہیں آتا. لال بیگ کو الٹا کر کے دیکھو, یا تھوڑا سا اس کا لنگڑا لولا ہو جائے تو پھر چیونٹیاں اس کی ایسی شامت آتی ہے نا. حالانکہ لال بیگ طاقتور ہے, مگر چیونٹیاں افرادی قوت کی بیس پر سانپ, بچھو اور لال بیگ سے جنگ لڑتی ہیں. ہمارے پاس اسلحے کی ٹیکنالوجی اتنی جدید نہیں ہے, اللہ کرے اور زیادہ جدید ہو جائے. ایک افرادی قوت ہے. اگر ہمارے وزیر اعظم عمران خان ہماری آبادی گھٹانے کی فکر میں یا کنٹرول کرنے کی فکر میں لگ جائیں گے, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ, مسجد کے ممبر پہ بیٹھا ہوں, ہمارا ڈیفنس مضبوط نہیں ہوگا بلکہ کمزور ہو جائے گا. ہمیں تو آرمی کو ڈبل کرنا ہے اور اس کے لیے بچوں کی تعداد کو بڑھانا ہے, تاکہ گورنمنٹ ان نوجوانوں سے کما کے آرمی کے ڈیفنس پہ خرچ کرے. کیونکہ آرمی ملک کو کما کے نہیں دیتی, وہ ملک کا ڈیفنس کرتی ہے, اور ڈیفنس کے لیے ارننگ کہاں سے ہوگی؟ جوانوں سے ہوگی. اور آرمی کو جو اسلحہ چاہیے, جو جہاز چاہیے, اس کے لیے بھی تو ارننگ ہونی چاہیے. وہ ارننگ کیا کھڈے کھود کھود کے کرو گے؟ اس کے لیے بھی بندہ چاہیے. یہ بھی ایک عجیب بات آپ کو میں بتاتا ہوں ابھی آگے چل کے, کہ جو ماڈرن اکنامکس ہے نا, وہ یہ کہتی ہے کہ فیکٹر آف پروڈکشن وہ صرف ہیومن ہے, وہ لینڈ اور کیپٹل نہیں ہے. بہت مشکل ہے یار, ابھی بتاتا ہوں, ابھی پہلے یہ بات مکمل کر لوں, ابھی بتاتا ہوں. یہ آپ سرچ کر لیں جا کے, کسی گورا جو ہے نا, گورا, یہاں کے کسی اکانومسٹ کا میں ذمہ دار نہیں ہوں. ان کو تو ایک مخصوص طریقے سے پڑھایا جا رہا ہے, یہ پڑھو بچہ, اچھے بچے رات کو دودھ پی کے سوتے ہیں بس. ممکن ہے یہاں بھی کوئی ماہر ہو, میں آپ کو بات کر رہا ہوں گوروں کی. ان سے جا کے پوچھو کہ جو اپنی پروڈکشن بڑھانے کے جو پہلے پرانی تھیوری یہ تھی
کہ کیپٹل ہونا چاہیے اور زمین ہونی چاہیے, اور تیسری چیز کیا ہے؟ لیبر. جو ماڈرن اکنامکس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ان میں سب سے امپورٹنٹ لیبر ہے, کیپٹل اور لینڈ زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے یہ بھی جب بات چل پڑی ہے تو بتا ہی دیں. یہ جو آپ کا بل گیٹس ہے نا, یہ لینڈ کے ذریعے ترقی کی ہے یا کیپٹل کے ذریعے؟ اس نے کچھ بھی نہیں تھا اس کے پاس, نہ لینڈ نہ. ایک ہندو کا نام بتاتا ہوں میں, اپنی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے میں نے, ہندو ہے, بڑا ٹائٹ خاندانی, سندر پچائی. بچائی نام ہے, کیا نام ہے, نام سنے آپ لوگوں نے؟ یہ گوگل کا سی ای او ہے. یہ انتہائی غریب گھرانے میں انڈیا میں پیدا ہوا, اور اس کے پاس نہ کیپٹل تھا نہ لینڈ, نہ زمین اس کے گھر والوں کے پاس اور نہ پیسہ. اگر اس کے والدین یہ سوچ کے نسل روک دیتے کہ ہمارے پاس تو نہ کیپٹل ہے اور نہ لینڈ ہے, بچے کم پیدا کرو, تو آج اس کے والدین ارب پتی نہ ہوتے. یہ ہیومن ہے, ہیومن, یہ لیبر ہے. یہ جب پیدا ہوا اس نے دماغ استعمال کیا اور گوگل کا سی ای او بن گیا. امریکہ میں اس کی تنخواہ $6.5 لاکھ ہے پر منتھ. ممکن ہے آپ کہیں سارے ایسے نہیں ہوتے, سارے ایسے نہیں ہوتے, لیکن بہت سارے ایسے اور اس کے قریب قریب ہیں. میرے بیانات کے ذریعے بہت سے لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں یوٹیوب چینل کے ذریعے. ان کے پاس نہ کیپٹل تھا اور نہ لیبر. صرف ان کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس نے مفتی طارق مسعود کے بیان پھیلانا شروع کیے, ایک مولوی کے, حالانکہ مولویوں کو لوگ کم ہی سنتے ہیں, اور 5-5, 10-10 لاکھ روپے کمانا شروع کر دی. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو یہی دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے کہ ہمارے پاس کیپٹل سرمایہ اتنا ہے اور زمین اتنی ہے تو بچے کہاں سے جو ہے نا یہ افورڈ کر پائیں گے. تو جو ماڈرن اکنامکس ہے نا وہ کیا کہتی ہے؟ امپورٹنٹ کیا ہے؟ لیبر, بندہ ہونا چاہیے, بندہ کمانے والا, تو گھر میں رزق کے دروازے کھلیں گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے؟ آ جائے گی, آ جائے گی. اور آگے چلتے ہیں. ہفنگٹن پوسٹ ایک یو ایس اے کا اخبار ہے, 7/14/2017 کی رپورٹ ہے اس کی. انسٹیٹیوٹ فار دا فیوچر, یہ ایک ادارہ ہے یو ایس اے کا. اس کے 20 ماہرین کی تحقیق یہ ہے کہ یہ جو ہم الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس جابس اتنی ہے نہیں, بچے دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آج سے 25 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد 80% جابس وہ ہوں گی جن کا ہم ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے. نہیں آ رہی بات؟ 80% جابس وہ ہوں گی جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. مثلا جب کمپیوٹر سائنس کا دور نہیں آیا تھا اس وقت اگر چیف جسٹس صاحب کیلکولیشن کرتے کہ یار ملک میں اتنی جابس ہیں اور اتنے بچے دھڑا دھڑ پیدا ہو رہے ہیں تو یہ تو مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو کمپیوٹر سائنس کا دور آیا اور آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کروڑوں لوگوں کو پوری دنیا میں جاب ملی ہیں. نہیں آ رہی میرا خیال؟ تو یہ جو ہے نا انسٹیٹیوٹ فار دا فیوچر, یہ کہتا ہے کہ آج آپ یہ کیلکولیشن کر ہی نہیں سکتے کہ فیوچر میں جاب کس ٹائپ کی ہوں گی. 80% جابس وہ ہوں گی جو ابھی نہیں ہیں. این ممکن ہے وہ جابس نکلے اور آپ کے پاس آبادی نہ ہو, تو آپ کو باہر سے بندہ بلانا پڑے گا. جیسے کہ یورپ کو کہاں سے بندہ بلانا پڑ رہا ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ پاکستانی اور انڈین ہول سیل کے حساب سے ہیں. اس کا مطلب ان کو ضرورت ہے افراد کی. ہمارے سارے پڑھے لکھے لوگ کہاں چلے جاتے ہیں؟ ادھر. اگر ہم آبادی روک لیں گے تو جتنے تھوڑے سے نوجوان رہ جائیں گے وہ بھی کہاں چلے جائیں گے؟ باہر چلے جائیں گے. ہم یہاں کیا کریں گے پھر بیٹھ کے بھائی؟ ہائے ہائے کیسے سمجھائیں بھائی. تو آگے چلتے ہیں. میرا خیال ہے سوچ رہا ہوں چیف جسٹس صاحب کی ایک دعوت کروں میں. بعض دفعہ انسان کو غلط انفارمیشن ملتی ہے. میں چیف جسٹس صاحب یا عمران خان کی نیت پہ ڈاکہ نہیں ڈال رہا, مجھے نہیں پتا ان کے اندر کیا ہے, لیکن جب پروپیگنڈا ہوتا ہے نا تو دنیا کا ہر آدمی اس سے متاثر ہوتا ہے. تو اگر سمجھ ہوگی, اللہ کرے ہماری یہ اسپیچ وہاں تک پہنچ جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان اپنے فیصلے پر انشاءاللہ نظر ثانی کریں گے. اور اگر یورپی یونین کا دباؤ ہے تو آپ ان کو بیوقوف بنانے کے لیے ٹوپی کراتے رہیں. ہاں ہاں جیسے پرانی حکومتیں, اچھا ہم ایڈ چلا رہے ہیں, 1-2 بچے ہی, اچھا ہاں اچھا ٹھیک ہے.
پس پردہ کہتے رہے بھائی ہسپتالوں میں کہ بھائی اس کو روکنے کی کوشش مت کرو, ہمیں ملک میں کیا چاہیے, بندہ چاہیے. یہ ایک سجیشن ہے میری, اگر وزیر اعظم تک کو یہ پہنچا دے. آگے چلتے ہیں بھائی, چلیں کہ نہیں چلیں؟ اچھا تو امریکی رپورٹ جو تھی نا MSSM 200, جو اس کا میں نے نمبر بتایا آپ کو, حوالہ نمبر, وہ یہ کہتے ہیں مسلم ممالک کی بڑھتی ہوئی آبادی اگلے 25 سالوں میں ہمارے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. ماہرین کا خیال ہے کہ ان ممالک کی سیاسی, معاشی یعنی اکانومیکل بھی یہ اوپر آئیں گے, اور اقتصادی اور عسکری یعنی فوجی قوت میں اضافہ ہوگا آبادی کے بڑھنے سے. ان ممالک سے نکلنے والا خام مال جس سے مغربی کنٹریز کی کارخانوں کی چمنیاں گرم ہوتی تھیں وہ آنا بند ہو جائے گا. لوگوں میں قدرتی وسائل کو استعمال کرنے کا شعور پیدا ہوگا وغیرہ وغیرہ. آگے لمبی تحریر ہے. یہاں تک بات کمپلیٹ ہو گئی کہ یہ جو معاشی ترقی کے ہمیں نعرے دیے جاتے ہیں 100%, بولو بھائی غلط. ابھی میں کیا بات کر رہا تھا اس پہ ایک مجھے واقعہ ذہن میں آیا تھا, اس سے پہلے میں بات جو کر رہا تھا نا, لیبر والی بات نہیں یار, وہ ذہن سے ہی نکل گئی. چلو خیر, اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ جو فیملی پلاننگ کی جا رہی ہے نا, اچھا ہمارے وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ انوائرمنٹ خراب ہو رہا ہے آبادی کے بڑھنے سے, اور انہوں نے مثال دی ہے کہ لاہور میں گرینری اتنی زیادہ تھی میرے بچپن میں, اب جگہ جگہ تعمیراتی گھر بن رہے ہیں جس کی وجہ سے فصلیں تیزی سے کیا ہو رہی ہیں, کٹ رہی ہیں. یہ کیلکولیشن ایسے ہی ہے جیسے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں, چیف جسٹس نے کہا کہ زمین سے پانی اتنا نکل رہا ہے, یہ نہیں بتا رہے کہ آ رہا کتنا ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ کے بندو آبادی بڑھے گی تو یہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ آبادی کو پھیلائے, وہ آبادی کو کیا کرے, وہ پھیلائے. اور گرینری کیا کرے کہ جو ایسی زمین ہے جو زرخیز ہے اور اس کے قابل ہے, اور یعنی پیداوار کے قابل ہے, ان کو استعمال کرو تاکہ آپ انوائرمنٹ کیا ہو جائے, صحیح ہو جائے. خود عمران خان اپنی تقریر میں کہتے ہیں کہ 1 ارب درختوں کی ہمیں ضرورت ہے, تو آپ لگوائیں نا 1 ارب درخت. وہ یہ کہتے ہیں کہ جنگلوں سے تیزی سے درخت کاٹے جا رہے ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے, انوائرمنٹ اس سے اور خراب ہو رہا ہے. تو یہ آبادی کا قصور نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی دسترس رشوت خوری کا قصور ہے کہ جب جنگل کا درخت کاٹنے پر پابندی ہے تو آپ اس پابندی پر مضبوطی سے عمل کرو, اور اگر لوگ پھر بھی کاٹ رہے ہیں تو آپ اسی سپیڈ سے لگانا شروع کر دو. اسلامی فلاحی ریاست, جو مدینہ کی ریاست جس کا تصور عمران خان نے پیش کیا ہے, بہت اچھا پیش کیا, اچھی نیت ہے. اسلامی فلاحی ریاست میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انوائرمنٹ کو صحیح کرنے کا ہمیں حل بتایا ہے, آبادی کنٹرول کرنا نہیں. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا جب وہ مر جائے گا وہ انسان, تو قیامت تک یا جب تک وہ درخت باقی رہے گا چرند پرند اس درخت سے کھاتے رہیں گے, لوگ اس میں سایہ کرتے رہیں گے. صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے. یعنی جو بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اس شخص کو قبر میں ثواب ملتا رہے گا. جو مدینہ کی فلاحی ریاست تھی اس میں انوائرمنٹ کو, ماحولیاتی نظام کو درست کرنے کے لیے نبی نے نسل روکنے کا نہیں کہا بلکہ درخت لگانے کا حکم دیا اور نسل بڑھانے کا حکم دیا, کیونکہ نسل جب بڑھے گی تو درخت لگانے والے بھی کیا ہوں گے, زیادہ ہوں گے. ایک انسان ماحول کو اتنا خراب نہیں کرتا کاربن ڈائی آکسائڈ سے جتنا نیم کا درخت ماحول کو صاف کرتا ہے. آپ جب 1 ارب درخت لگائیں گے تو اس کے لیے آپ کو کروڑوں انسان بھی تو چاہیے جو لگائیں اس درخت کو, یا ایک آدمی کی ذمہ داری ہوگی کہ 1 ارب درخت لگا دے؟ تو آپ قوم میں یہ شعور پیدا کریں کہ بھائی ہر آدمی اپنے گھر کے باہر درخت لگائے. عمران خان نے جو یہ بیان دیا کہ مرغیاں پالو بکریاں پالو, لوگ اس پہ مذاق اڑا رہے ہیں, میں اس پہ بھی عمران خان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, بالکل صحیح کہا ہے. یہی بیان اگر کوئی انگریز دیتا تو لوگ کہتے دیکھو گورے کتنی دور کی سوچتے ہیں. بالکل صحیح کہا ہے. آبادی جتنی زیادہ ہو, اگر آپ جانور پالنا شروع کر دیں, ملک میں خوراک کا مسئلہ رہے گا ہی نہیں. ابھی بھی نہیں ہے خوراک کا مسئلہ, یقین نہ آئے تو یہ جو مرغیوں کا کاروبار کر رہے ہیں نا, یہ جب نئی دکان کھولتے ہیں تو ان کے پاس کسٹمر کی کمی ہوتی ہے, اس وجہ سے دکان بند ہوتی ہے. مرغیوں کی سپلائی کی وجہ سے کبھی بھی کوئی دکان بند نہیں ہوئی ہے. کوئی بھی مرغیوں کا کاروبار کرتا ہے اس کو کبھی یہ شکایت نہیں ہوتی کہ مرغیوں کی سپلائی مجھے نہیں مل رہی, مرغیاں شارٹ ہو گئی ہیں. وہ تو کبھی کبھار ایک حادثاتی طور پر ہو جائیں. اگر مرغیاں شارٹ ہوتی, قصائیوں کے پاس گوشت آنا شارٹ ہو رہا ہوتا, تو ہم کہتے ہیں ملک میں گوشت کی کمی ہے.
کبھی بھی نہیں گئے. کیونکہ قصائیوں کو شکایت یہ نہیں ہوتی, تبھی تو وہ ہر کسٹمر کو اپنے پاس لا رہے ہوتے ہیں, یار یہاں سے مجھ سے خرید لو. اگر گوشت کی پیچھے سپلائی کم ہو جاتی تو کہتے ہوتے مجھ سے نہ خریدو, میں پہلے اتنی مصیبت سے لے کر آیا, اپنے بچوں کو کوفتے بنا کے کھلاؤں گا میں. یہ مشاہدے پر مبنی میں آپ کو حقیقت بیان کر رہا ہوں, جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے, جو نظر آ رہی ہے. یہ تو خوراک کی بات ہو گئی کہ خوراک کی کمی ہوتی تو سبزی پیاز بیچنے والوں کو شکایت ہوتی, سبزی منڈی میں مال آنا بند ہو گیا. ہر ایک کو شکایت ہے میرے پاس کسٹمر نہیں ہے, بزنس کے لیے اس کو کیپٹل نہیں چاہیے, کسٹمر چاہیے. ہائے ہائے, اتنی موٹی بات کاش سمجھ میں آ جاتی یار, اس سے بڑھ کر بھی کوئی دلیل ہو سکتی ہے. آپ خود سبزی کا ٹھیلا لگاؤ یا دکان کھول کے بیٹھو, تو کیا آپ کو یہ شکایت ہوگی کہ پیچھے سے سبزی نہیں آ رہی, آبادی بڑھ گئی ہے تو ٹماٹر پیدا ہونا کم ہو گئے؟ آپ کو شکایت ہوگی مولوی صاحب دعا کرو کچھ کسٹمر میرے پاس بھی آ جایا کریں, بندے آیا کریں. ہاں, ایک اور بات یہ کہ آبادی بڑھنے سے روزگار بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. دیکھو جتنے بڑے شہر ہوتے ہیں نا جن میں آبادی زیادہ, وہاں چھوٹے شہروں سے لوگ ہجرت کر کے کثیر الآبادی شہر کی طرف آتے ہیں کہ یہاں روزگار کیا ہے زیادہ. ایک گورا چند مہینے پہلے مجھ سے ملا جو یورپ چھوڑ کے کراچی میں آ گیا ہے. وہ کہہ رہا ہے یہ بڑی آبادی والا شہر ہے, یہاں بزنس کا جو مزہ ہے وہ یورپ میں نہیں ہے, آبادی بہت ہے. میں بچپن میں دیکھتا تھا گرمیوں کے سیزن میں صدر میں بہت زیادہ رش ہوتا ہے نا, تو غریب لوگ کیا کرتے تھے, کولر انویسٹمنٹ کتنی ہے اس کی, ایک کولر خریدا, وہ بھی ممکن ہے زکوٰۃ کا کسی سے لے کے آ گیا ہو, 5 روپے کا برف خرید کے اس میں ڈالا, نلکے سے پانی بھرا اور لے کے بیٹھ گیا, 1 روپے ایک گلاس, ہزاروں روپے دن میں کما کے جاتا ہے. آبادی جہاں زیادہ ہوگی وہاں روزگار کے مواقع زیادہ, آبادی گھٹنے سے روزگار بڑھے گا نہیں, روزگار کم ہو جائے گا. عمران خان اپنی تقریروں میں بار بار یہ کہتے ہیں کہ دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ کے لیے تیار ہے, مگر ہمارے سابق حکمرانوں نے ان کو انویسٹمنٹ کرنے نہیں دی. تو میں ایک بات پوچھتا ہوں کہ دنیا پاکستان میں انویسٹمنٹ اس لیے کر رہی ہے کہ یہاں وسائل بھی کم ہے, آبادی بھی کم ہے. دنیا میں کوئی اس سے بڑا بیوقوف دیکھا کہ جہاں آبادی بھی کم ہو اور وسائل بھی کم ہو اور وہ وہاں جا کے تاجر انویسٹمنٹ کر رہا ہو؟ انویسٹمنٹ کرنے کی کوشش اس بات کی علامت ہے کہ انویسٹمنٹ کے لیے تاجر کو 2 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, یہاں وسائل بھی زیادہ ہیں اور آبادی بھی زیادہ, بلکہ پاپولیشن اصل ہے. جہاں پاپولیشن زیادہ ہوگی انویسٹر وہاں کا رخ کرے گا. اور ہمارے ملک میں جو غربت ہے نا, وہ اس کی وجہ ہمارے سابق حکمرانوں کی کرپشن ہے. میں نے سنا ہے کہ مائکروسافٹ کمپنی نے یہاں انویسٹمنٹ کا ارادہ کیا تھا, اسے ہمارے سابق حکمرانوں نے اتنی رشوت مانگی اس سے کہ وہ انڈیا چلے گئے. لاکھوں جابس ملتی ہیں یہاں پر ہمیں. تو ان چیزوں کو, اس قسم کے کرپٹ لوگوں کو پھانسی کے پھندے پہ چڑھانے کی ضرورت ہے. نئی نسل کو پھانسی مت دو. جو بچہ پیدا, کیونکہ نئی نسل کو پھانسی ہے, یہ پیدا ہی نہیں ہونے دے رہے آپ اس کو. اور یہ یاد رکھے جب نسل روکی جائے گی تو بچوں کو ماں کے پیٹ میں قتل کیا جائے گا, یہ اس کا لازمی جزو ہے. ایک صاحب کہنے لگے یہ طریقہ استعمال کر لو تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہوتا. 10 طریقے بھی لوگ استعمال کر کے دیکھ لیتے ہیں, مگر پھر بھی, کیونکہ صحیح حدیث ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا کرنا ہوتا ہے نا تو وہ پیدا ہو کے رہتا ہے. بھی میں اس پہ آؤں گا انشاءاللہ, بھی آ رہا ہوں, صبر کریں. آج ہم نے ذرا چیف جسٹس سے اچھی طرح سے ہیلو ہائی کرنے کا ارادہ کیا. وقت پورا ہو گیا ہے میرا خیال ہے, ابھی ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. تو جہاں سے چھوڑا تھا انشاءاللہ وہیں سے نماز کے بعد شروع کریں گے, ٹھیک ہے نا. وقت کافی زیادہ ہو گیا, 2:35 ہو رہے ہیں. تو جن حضرات نے بیٹھنا ہے وہ اپنی ذمہ داری پہ بیٹھیں, جنہوں نے جانا ہے ان کو میں روکنے والا نہیں ہوں. نماز کے بعد 5 منٹ 2-4 منٹ کا بس اسٹے ہوگا, اس کے بعد ہم انشاءاللہ یہ ریسرچ آپ کے سامنے مزید شروع کر دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہو گیا بھائی. تو میں وہ خط کی بات کر رہا تھا, ہیلری کیسنجر نے جو خط لکھا تھا نا, اس میں پلاننگ کیا بنائی تھی کہ مستقبل میں کرنا کیا ہے. اس میں نمبر 1 کہ آبادی پر قابو پانے کے طریقے تجویز کیے. یہ وہی طریقے ہیں جو آج حکومت ہم لوگوں پہ تجربہ کر رہی ہے, اور یہ سارا مال کہاں سے آیا ہے؟ باہر سے آیا ہے. یہ جو طریقے ہیں نا امپورٹڈ ہیں سارے. پہلی یہ کہ مسلم ممالک میں فیملی پلاننگ کے خلاف
فیملی پلاننگ پر بھرپور مہم چلائی جائے. اگر مذہبی طبقہ یعنی مولانا ٹائپ کے لوگ اس مہم کے خلاف مزاحم ہوں تو اسے کریش کر دیا جائے. عوام میں ان کے خلاف جذبات پیدا کیے جائیں, یعنی عوام کو بتایا جائے کہ مولوی تمہیں 500 سال پیچھے لے جانا چاہتے ہیں, یہ صرف بچے پیدا کرنا جانتے ہیں, تربیت نہیں جانتے, یہ تو عورت کو انہوں نے بچے پیدا کرنے کی مشین بنایا ہوا ہے. یہ جو نعرے ہیں نا یہ سارے میڈیا نے مشہور کیے ہیں, بس بچے پیدا کر لو, فکر نہیں کرو کمانا کیسے. حالانکہ ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ پیدا کر کے چھوڑ دیا جائے, لیکن کلمۃ حق ارید بہا الباطل, بعض باتیں ٹھیک ہوتی ہیں مگر ارادے ٹھیک نہیں ہوتے. تو عورت بچے پیدا کرنے کی مشین ہے, یہ اس طرح کے. تو مولویوں کو کیا کیا جائے, ان کے خلاف عوام میں جذبات پیدا کیے جائیں, ڈراموں کے ذریعے, شاعری کے ذریعے. کیونکہ فیملی پلاننگ کی مخالفت ایشیائی ملکوں میں صرف علماء کرتے ہیں, وہ لوگ نہیں کریں گے یورپ, کیونکہ ان کا ایجنڈ ہے. جیسے دیکھو عمران خان نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ افغانستان میں جو جنگ لڑی جا رہی ہے یہ امریکہ کی ہے, یہ پاکستان کی نہیں ہے, اس میں زبردستی ہمیں اس نے ڈالا ہے. تو یاد رکھو فیملی پلاننگ کا جو نعرہ لگایا گیا ہے وہ ہمارے حق میں نہیں ہے, یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے کہ ایشیائی ملکوں کی آبادی کو گڑھانا ہے. انہوں نے اپنے مسئلے کو ہمارا مسئلہ بنا کے پیش کیا ہوا ہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اپنے مسئلے کو کس کا مسئلہ بنا کے پیش کیا ہوا ہے, ہمارا مسئلہ بنا کے پیش کیا ہوا ہے. تو ہمارے جب مسئلہ ہی نہیں ہے تو ہم کیوں اس میں پڑے بھائی, یہ تمہاری ہیڈک ہے کہ ہمارے بڑھنے سے تمہیں نقصان ہو رہا, فائدہ ہو رہا ہے. تم اس نقصان کی تلافی کے دوسرے طریقے سوچو. آگے چلیں. دوسرا اس نے جو ہیلری کیسنجر نے جو کمیٹی تشکیل دی جس نے تجویز پیش کی, سائنسی ہتھ کنڈے استعمال کر کے غیر محسوس طریقے سے, یہ سارا انگلش میں آپ کو گوگل پہ مل جائے گا, غیر محسوس طریقے سے فیملی پلاننگ کے خلاف کام کرنے والے مذہبی عناصر کو معاشرے سے کاٹ کے الگ کر دیا جائے. انہیں لوگوں میں مذاق, تحقیر اور نفرت کی علامت بنا دیا جائے تاکہ یہ لوگ جب فیملی پلاننگ کے خلاف بات کریں تو لوگ ان کے خیالات کو سنجیدگی سے نہ لیں. لوگ بولیں تو بیچارے جاہل لوگ ہیں, ان کو آتا کیا ہے. نمبر 3, IMF کے ذریعے ان ممالک کو شدید ترین اقتصادی دباؤ میں رکھا جائے. نمبر 4, ترقی یافتہ ممالک کے رہنما ان ممالک کی لیڈرشپ سے, یعنی ہمارے ملکوں کے لیڈرشپ سے جب ملیں تو بار بار ملاقاتوں میں بڑھتی ہوئی آبادی کی نشاندہی کریں. جب بھی ملیں تو بولیں بھائی یہ کیا آبادی دیکھو کہاں جا رہی ہے, آبادی دیکھو, تو وہ خود بخود احساس کمتری میں آنے لگیں گے. ایک نے یوٹیوب پہ کمنٹس کیے ہوئے تھے میرے بیان پہ کہ ہمارے لیے, ہم پہلے ہی دنیا میں بہت بدنام ہیں کہ ہماری آبادی بہت زیادہ ہے اور مولانا لوگ اور آبادی بڑھانا چاہتے ہیں. تو کیوں بدنام ہے بھائی, آپ بولو ہماری آبادی زیادہ ہے, ہمیں اس پہ فخر ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات. یہ تھوڑی کہ جس چیز کو وہ بدنامی سمجھیں آپ اس کو بدنامی سمجھنا. بولو ہمارے پاس ینگ جنریشن آپ سے زیادہ, آپ کا بڈھے ہیں بندے نہیں ہیں, ہمارے پاس بندے. آپ گوگل پہ سرچ کریں, جو گراف ہے نا یورپ کا گراف ایسے ہے, دیکھیں یہ تکون الٹا بنا ہوا ہے, الٹا, یعنی یہ جوانوں کا ریشو ہے اور اوپر بوڑھوں کا کیا ہو جاتا ہے, یوں جا کے پھیل رہا ہے. اور پاکستان کا کیا ہے, الٹا ہے, نیچے جوان زیادہ ہیں اوپر بوڑھے کم ہیں. اور جوان آسمان سے پیدا نہیں ہوتے, یہ بچوں سے ہی بنتے ہیں آگے جا کے جوان. تو کیا مطلب, جتنے لوگ بوڑھے ہو رہے ہیں اس حساب سے جوانوں کا ریشو جتنا زیادہ ہوگا اسی حساب سے کمانے والے زیادہ اور کھانے والے کم ہو جائیں گے. یہ ریشو ہے ترقی کا. میں نے بتایا نا ماڈرن اکنامکس میں جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز لیبر ہے, ہیومن ہے, انسان ہے. وسائل کو اب دنیا کی نظر میں امپورٹنٹ نہیں ہے, وسائل اس کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہی ہے دنیا. یہ تو ہم لوگ ہیں جو وسائل کو جو ہے نا کہ وسائل. میں نے خود ایک ماہر معیشت سے سنا ہے کہ بلوچستان میں سونے کے ذخائر, گیس اور تیل کے ذخائر اتنے زیادہ ہیں کہ جس کا ابھی تک ہمیں پوری طرح ادراک ہوا ہی نہیں ہے, کیلکولیشن میں نہیں آ رہے ہیں وہ. اور ماہر معیشت سے میں نے خود سنا کہ بلوچستان میں جو کوئلہ دفن ہے اب تک جو ذخائر دریافت ہوئے 200 سال پورے ملک کو بجلی دینے کے لیے کافی ہیں, 200 سال. لیکن اس پر یورپی یونین کی طرف سے پابندی ہے کہ انوائرمنٹ خراب ہوگی, ماحول. حالانکہ ایسا نہیں ہے, بہت سارے کنٹریز میں کوئلے کے ذریعے بجلی بنائی جا رہی ہے. کتنا سونا ہے جو بلوچستان میں موجود ہے. آگے میں اسپیس کی بات بھی کروں گا کہ بھئی آبادی بڑھتی جا رہی ہے, درخت کٹ رہے ہیں, جگہ کم ہو رہی ہے, یہ بھی اس پہ بھی ہم آتے ہیں کہ جگہ کتنی ہے ہمارے پاس. جو بلوچستان کا ایک چکر لگا لو تمہیں رپورٹ کی ضرورت, جگہ ہی جگہ ہے.
کراچی سے حیدرآباد جاؤ. عمران خان نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا ہے, وزیر اعظم صاحب نے, کہ ہمیں اور مزید شہر آباد کرنے پڑیں گے. تو آپ کے پاس اسپیس کم تھوڑی ہے, آپ کراچی سے حیدرآباد جاؤ, درجنوں کراچی کے درمیان میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. اور یہ صرف ایک پٹی کی بات کر رہا ہوں, چاروں طرف جاؤ گے اتنی اسپیس ہے دنیا میں کہ آپ گوگل پہ سرچ کرو کہ کیا دنیا میں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سارے انسان آ جائیں. امریکہ کی ایک ریاست ہے ٹیکسز, امریکہ کی ایک ریاست کا نام کیا ہے؟ ٹیکسز. میں آپ کو اس کی رپورٹ بتاتا ہوں, بڑی دلچسپ. آپ اس پہ لکھیں کین ہول پاپولیشن فٹ ان ٹیکسز, کین ہول پاپولیشن فٹ ان ٹیکسز. یہ گوگل پہ آپ آج ہی جا کے لکھیں, کیا پوری دنیا کی آبادی صرف ایک ٹیکسز میں آ سکتی ہے؟ تو آپ کو رپورٹ ملے گی کہ دنیا میں اسپیس اتنی زیادہ ہے کہ ایک ٹیکسز جیسی ریاست میں پوری دنیا تمیز کے ساتھ سما سکتی ہے. اب ہمیں یہ تو بتایا جا رہا ہے کراچی اتنا بڑا, یہاں سے یہاں تک اتنے کلومیٹر. ابے بھائی جو جگہ باقی ہے خالی ہے, وہ یہ بالکل وہی بات ہے. چیف جسٹس صاحب بتا رہے ہیں اتنے گیلن پانی نکل رہا ہے, کتنے آ رہا ہے, برس کتنا رہا ہے, یہ نہیں ہے. یہ ریسرچ تھوڑی ہے کوئی, اس کو تحقیق تھوڑی کہتے ہیں. آبادی بڑھ رہی ہے ہم مانتے ہیں, لیکن کیا زمین میں اسپیس ختم ہو گئی ہے؟ اتنے سنگلاخ چٹانیں ہیں, اتنے بڑے بڑے صحرا ہیں ہمارے ملک کے اندر جن کو ابھی آباد کرنے کی ضرورت ہے. اور ٹیکنالوجی اتنی تیزی سے ترقی کر رہی ہے کہ کل ان پہاڑوں پر بھی بلڈنگیں بننا شروع ہو جائیں گی, ریگستانوں کو مسخر کرے گا انسان. ابھی تو بہت کچھ ہے, اللہ نے ایسے ہی تھوڑی کہہ دیا کہ انسان کے آنے سے پہلے تمام وسائل میں نے اس دنیا میں پیدا کر دیے تھے. تو آباد علاقہ ہے. ایک اور میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ اسپیس کم ہے اور آبادی کی ضرورت, یعنی لوگوں کے رہائش کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی, یہ اس لیے اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ یہ جب بھی کوئی گورنمنٹ اسکیم نکالتی ہے نا, پلاٹنگ کرتی ہے, لوگ خریدتے ہیں بیچنے کے لیے, رہنے کے لیے نہیں. یہ اس کی علامت ہے کہ رہنے کی ضرورت آپ کی پوری ہو رہی ہے. اگر لوگوں کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہ ہوتی تو سب انویسٹ کر کے کیا کرتے, بنا کے رہتے. گورنمنٹ کو قانون سازی کرنی پڑتی ہے کہ یہ بیچنے کے لیے نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. قصائی کے پاس گوشت کی کمی نہیں ہے. آج تک کسی قصائی کو نہیں دیکھا کہ پیچھے سے مال آنا بند ہو گیا, کہہ رہے کسٹمر نہیں ہے. اور یہ تو امپورٹ ہو رہا ہے. اگر یہ جو ہمارے کٹے ہیں نا, بھینس کے جو کٹتے ہیں, اگر گورنمنٹ ان کو بچانا شروع کر دے تو کہتے ہیں گوشت کی قیمتیں آدھی سے بھی زیادہ کم ہو جائے گی. گورنمنٹ کو پلاننگ کی ضرورت ہے, فیملی پلاننگ کی نہیں. خوراک کے ذخائر کو تقسیم کرنے کی پلاننگ, اس کی ضرورت ہے. تو یہ ہیڈک گورنمنٹ شاید بچنا چاہ رہی ہے اور ہماری نسلیں برباد کر رہی ہے, ہمیں بیٹے اور بیٹیوں سے محروم کر رہی ہے. ہم تو جب گھر میں آتے ہیں اپنے بچوں اور بچیوں کو دیکھتے ہیں, خدا کی قسم جو خون دوڑتا ہے نا رگوں میں. میں کل اپنے بچوں کو, میرے ماشاءاللہ 12 بچے, بار بار بٹھا کے دیکھتا رہا, یار ان میں سے کون سا والا ہے تو غلط پیدا ہوا ہے جس کو نہیں پیدا ہونا چاہیے تھا. بار بار اپنے دوست کو بھی بٹھایا, میں نے کہا یار بتا یار ان میں سے کون سا ہے جس کو میں کہوں یہ کاش نہیں پیدا ہوتا. خدا کی قسم اتنی بڑی نعمت ہے. اور آپ کی گاڑی کو حادثہ ہو جائے نا, آپ نہیں روگے, بچے کی ٹانگ ٹوٹ جائے آپ کے آنسو بہتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ اس سے بڑی نعمت میرے پاس دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو جب تک نہیں ہوتا تو آپ پریشان, ویلیو نہیں, پیدا ہو جائے تو پھر دیکھو کیا حال ہوتا ہے انسان کا. اس سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت ہے ہی نہیں. گھر آباد ہوتا ہے, بچوں کی خوشیوں سے ہی آپ کو خوشیاں ملتی ہیں. میں بیرون ملک سفر سے جب واپس آتا ہوں تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ بچے چھلانگے مار رہے ہوں گے گلی میں کہ ابو آ رہے ہیں. یہ تو فیملی ہے بھائی. جوانی بھی اچھی گزرتی ہے اور بڑھاپا بھی اچھا گزرتا ہے, اور اللہ خرچہ. میری 6,000 آمدن تھی جب میں نے شادیوں کی مہم چلائی اور بچے پیدا کرنے کی. لوگ مجھے تانے دیتے تھے کہ مولوی تم پھنس جاؤ گے برے طریقے سے, تمہارے اتنے بچے, تمہاری آمدن کم ہے. میں کہتا تھا کہ جو ماں جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور جو خدا اپنی قدرت سے ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کرتا ہے, وہ بتا رہا ہے کہ اس کے رزق کی فکر کس کے ذمہ ہے, میرے ذمہ. اب بدعقل آدمی تو کہے گا کہ صرف اللہ دودھ ہی پیدا کر سکتا ہے, مزید کچھ نہیں. اور عقل مند کہے گا کہ جو خدا دودھ پیدا کر سکتا ہے, اس لیے کہ اس وقت نیڈ کس کی ہے, دودھ کی. وہ بتا رہے کہ جس وقت جس چیز کی نیڈ ہوگی میں پیدا کر دوں گا. سب اللہ کا شکر ہے, پھل رہے ہیں, پھول رہے ہیں, کھا رہے ہیں, چھلانگے مار رہے ہیں, اسکول بھی پڑھ رہے ہیں, اچھی ایجوکیشن بھی ہے, اسکول میں نمبر بھی اچھے آتے ہیں ان کے, صحتیں بھی الحمدللہ اچھی, اللہ نظر بس سے بچائے. میں اپنی شو مارنے کے لیے مثال نہیں دے رہا, میں اس لیے دے رہا ہوں کہ 10 سال پہلے 12 سال پہلے جو میرے دوست مجھے تانا دیا کرتے تھے, آج الحمدللہ میں ان کو پریکٹیکلی عمل کر کے دکھا رہا ہوں کہ دیکھو کیسے اللہ رزق کے دروازے بھی کھولے ہوئے اللہ نے, اور سب کے خرچے بھی پورے, اور صحتیں بھی اچھی ہیں. اسکول میں کہتے ہیں کہ آپ کے بچے زیادہ ذہین ہیں,
یہ بھی میں ابھی بتاؤں گا کہ بہن بھائیوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی ان کی مینٹل اپروچ اتنی ہی تیزی سے بڑھے گی. یہ ماہر نفسیات کہتے ہیں کہ بچے کو بہن بھائی چاہیے اور باپ کا بوجھ اتنا ہی کم ہوگا. آپس میں کھیلتے رہتے ہیں وہ, اور بچپنا بہت جلدی ختم ہوتا ہے. جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ ایک ایک کر کے قدم رکھتے ہیں تو باپ کا سہارا بننا شروع ہو جاتا ہے. اور ملک کو بھی کما کے دیتے ہیں, وہ حکومت کو بھی ٹیکس دیتے ہیں, کما کے دیتے ہیں. حکومت کے پاس جو سورس آف انکم ہے وہ آبادی ہے, یاد رکھو. وہ وسائل بھی جب آبادی بھی تو ہو, وسائل دوسرے درجے میں ہے. اگر آپ کی آبادی 20 کروڑ ہے, ایک ایک روپے ان جوانوں, 20 کروڑ جوان ہے, ایک ایک روپے ٹیکس لو نا روزانہ, حکومت 20 کروڑ تو غریبی میں کھائے گی, اور وہ 1 روپے ٹیکس دے سکتے ہیں کما کے. ہاں اگر بوڑھے زیادہ ہیں جو ریٹائر ہو گئے, پھر گورنمنٹ کو ان پہ خرچ کرنا پڑے گا. وہ ابھی آ رہا ہوں بوڑھوں پہ آ رہا ہوں میں بھی, ابھی صرف جوانوں کی بات چل رہی ہے. ابھی چلو بھائی. تو وہ میں رپورٹ پیش کر رہا تھا کہ ہینری کیسنجر نے کیا کیا کہا کہ کیا کیا ہونا چاہیے. ترقی یافتہ ممالک کے رہنما جب بھی ان ممالک یعنی پاکستان جیسے ممالک کے لیڈرشپ سے ملاقات کریں تو بار بار یہ بتائیں گے بچے کم, تو یہ احساس کمتری کا شکار ہونا شروع کیا. یار ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ ابھی یار یہ تو مسئلہ تو حل ہو ہی نہیں رہا. بار بار نہ ان کو یہ بتایا جائے بھائی یہ کیا کر رہے ہو, یار یہ کیا کر رہے ہو. تو یہی ہو رہا ہے عوام میں. اچھا ہاں آگے, تاکہ ان ممالک کے رہنما احساس کمتری کا شکار ہو جائیں اور اس احساس سے نکلنے کے لیے اپنے سارے وسائل خاندانی منصوبہ بندی یعنی فیملی پلاننگ پہ لگا دیں. یہ احساس کمتری سے نکلنے کے لیے, حالانکہ اس میں احساس کمتری کی ضرورت نہیں ہے, قابل فخر ہے. یہ عوام میں آبادی کے خلاف شعور سے مراد وہی بیدار کرنے کے لیے تمام جدید ذرائع ابلاغ استعمال کیے جائیں. اس سلسلے میں مقامی دانشوروں سے, ادیبوں سے, شاعروں سے اور اداکاروں سے مدد لی جائے. یہ لوگ گاہے بگاہے اعداد و شمار سے ثابت کرتے رہیں کہ اگر فلاں سال میں ہماری آبادی اتنی ہوگی تو ہمیں اتنے کمروں, اتنے گھروں, اتنے بازاروں کی ضرورت ہوگی, ہمارے ملک میں اتنا بڑا قحط پڑ سکتا ہے, اتنی بیماریاں پھیل سکتی ہیں, بے روزگاری اور جہالت میں اتنا اضافہ ہوگا. اب میں ایک ایک لفظ پہ اس کو آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں اتنے کمروں کی ضرورت ہوگی. کمرے کے لیے اسپیس چاہیے, یہ نہیں بتائیں گے ہمیں اتنا اسپیس چاہیے, کیونکہ اسپیس کی کیلکولیشن یہ ہے کہ وہ ہول سیل کے حساب سے موجود ہے. سیمنٹ بجری چاہیے کمرے بنانے کے لیے, سیمنٹ بجری بہت ہے, اور اگر سیمنٹ بجری ختم بھی ہو گیا تو دوسری ابھی تو کنٹینروں میں لوگوں نے آفس بنانے شروع کر دیے ہیں. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. اچھا, اتنے بازاروں, اتنی مارکیٹوں کی ضرورت ہوگی, تو مارکیٹ تو بنتی ہی پبلک سے ہے. یعنی عجیب چیز ہے, دیکھو روزگار جو آتا ہے نا وہ پبلک سے آتا ہے, یعنی جتنے انسان زیادہ ہوں گے, نیڈ زیادہ ہوگی تو روزگار زیادہ. اور ہمیں الٹی پٹی پڑھائی جا رہی ہے کہ پہلے روزگار پیدا کرو پھر پبلک لے کر آؤ. ارے پبلک ہی کو تو روزگار کہا جاتا ہے. یہ اس کی مثال ایسے جیسے میں ایک دکان کھول کے ایک محلے میں بیٹھوں کہ میں روزگار تو یہاں پہلے پیدا کروں گا, ایک ملازم, اب یہاں آبادی بڑھا دو, تو الٹا ہوگا, آبادی آئے گی تو روزگار خود بخود بڑھے گا. تو روزگار, آبادی کے بڑھنے سے روزگار بنتا ہے, الٹی ترتیب نہیں ہو سکتی کہ روزگار پہلے بڑھا دیں اور پھر اس کے بعد ہم کہیں کہ آبادی بڑھا دو. یہ پاگلوں والی باتیں ہیں جو میں کہتا ہوں کہ پتہ نہیں کیا کیا پٹیاں پڑھائی. وہی بات ہے کہ وہ اتنا زیادہ وہ نا, جب بھی ملاقات ہو تو بار بار کیا کہنا ہے کہ اپنے آپ کی ملک کی آبادی, وہ احساس کمتری کے شکار ہو جائیں. آبادی پر قابو پانے کے لیے جنگ سے بہتر کوئی ہتھیار نہیں. کوشش کی جائے کہ مسلمان ممالک کے درمیان تنازعات پیدا کیے جائیں تاکہ لڑ کے ایک دوسرے کو مارتے رہیں. اگر اوپر دیے گئے تمام طریقے ناکام ہو جائیں تو خوراک کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا جائے کہ صرف ان ممالک کو گندم, دوائیں اور دوسری ضرورت کی اشیاء دی جائیں گی اور جو آبادی پہ کنٹرول کرنے کا معاہدہ کریں گے. ابھی ہماری جو حکومت ہے اس کو قرضوں کی ضرورت ہے. عین ممکن ہے, میں نیت پر الزام نہیں لگا رہا, عین ممکن ہے یہ اسی کا ایجنڈا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہم اس ایجنڈے کو کسی قیمت پہ قبول نہیں کرتے جو ہمیں مزید غریب بنا دے اور ہمیں مزید مقروض بنا دے. ہمارے پاس کمانے والے اتنے ہونے چاہیے جو IMF کا قرضہ بھی ادا کرنے کے قابل ہوں. بندے ہی نہیں ہوں گے تو قرضہ کہاں سے ادا کرو گے؟ حکومت پر بوڑھوں کا بوجھ آئے گا. دیکھو ایک آدمی کے 2 بچے پیدا ہوں, رکشے والے کے پاس کمانے والے بڑھاپے میں ایک بیٹا ہوگا, وہ بھی اگر ہو گیا, ورنہ 2 بچوں میں ضروری نہیں کہ
مانتی ہے کہ سورس آف انکم جو ہے نا جو زیادہ مضبوط ہے وہ لڑکا ہے, لڑکی کم ہے, تو رکشے والا بڑھاپے میں کیا کرے گا؟ اس کا بیٹا خود اپنی بیوی کو کھلائے, اپنے بچے کو کھلائے, اپنے باپ کو کھلائے, تو وہ خرچہ, اور جس کے بیٹا ہی نہیں ہوا تو پینشن کس کو دینی پڑے گی؟ گورنمنٹ کو. تو آپ بچے روک کے گورنمنٹ کی خرچے کم نہیں کر رہے بلکہ بڑھا رہے ہیں. آگے چلو. یہ تو وہ ہیلری کیسنجر کا خط تھا جو میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ پورا حساب کتاب چلایا ہے. اب میں تھوڑی سی بات کر کے بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. اس وقت دنیا میں یورپ, امریکہ یہ آبادی گھٹانا نہیں چاہتے بلکہ بڑھانا چاہتے. ممکن ہے لوگ یہ کہیں کہ اصل میں ایکچولی ان کی گھٹ اتنی گئی ہے کہ ان کو تو ضرورت ہے, ہماری تو ویسے ہی اتنی بڑی ہوئی ہے تو ہمیں بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ایکچولی غلط جگہ پہ آپ استعمال کر رہے ہیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ دیکھو, گورنمنٹ جب یہ لوگوں کو بتائے گی کہ بچے زیادہ پیدا ہونے سے مسائل بڑھتے ہیں, اور فار ایگزامپل گورنمنٹ نے کہا آپ صرف 4 پیدا کر سکتے ہیں, تو یہ لاشعوری طور پر لوگوں کے دماغ میں یہ بات آئے گی کہ اولاد میرا خرچہ بڑھاتی ہے, میری غربت میں اضافہ کرتی ہے, تو پھر 4 کیوں, کتنے ہونے چاہیے؟ 3. بہت سے لوگ کہیں گے 3 کیوں, پھر کتنے ہونے چاہیے؟ 2. اور بہت سے لوگ نہ صرف یہ کہ کہیں گے بلکہ کہہ رہے ہیں, بلکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے, کروڑوں روپے تنخواہ ہے, ایک بیٹا پیدا ہونے کے بعد نسل روک دی کہ مجھے اپنا والی وارث مل گیا تو مجھے ضرورت کیا ہے دوسرے کی. دل بہلانے کے لیے ایک بولو بھائی کافی ہے. تو یہ نظریہ ایسا ہے کہ اس کی بریکیں بولو بھائی فیل ہیں. خود بخود آبادی جب یہ لوگوں میں شعور ہوگا نا کہ یار زیادہ ہونے سے نقصان ہوتا ہے, تو پھر 4 کیوں, پھر گورنمنٹ کے مشورے پر ہم 4 کیوں پیدا کریں؟ پھر ہم کہیں گے کہ کتنا ہونا چاہیے؟ 1, بہت زیادہ 2, ایک بیٹا ایک بیٹی جس کو مل گیا تو فیملی کمپلیٹ. اور یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپ کا گروتھ ریشو بھی انتہائی خطرناک حد تک گرے گا, جیسے کہ یورپ کا گرا ہے. اب انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا کہ گروتھ ریشو بڑھے, مگر وہ بڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور ہماری قوم بھی پھر بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوگی. وہی کرائسس شروع ہو جائیں گے جو اس وقت یورپ جن سے گزر رہا ہے. ہمیں ان لوگوں کی پازیٹیو چیزیں معلوم ہیں, نیگیٹو ہمارے حکمران نہیں بتاتے. جرمنی میں کیا ہو رہا ہے آپ سرچ کریں, آپ کو پتا چلے گا. جرمنی جن کرائسس سے گزر رہا ہے وہاں کمانے والے جوان کم اور کھانے والے بوڑھے زیادہ. جبکہ یہ میں ان بوڑھوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جرمنی میں رہ کے خوراکیں کھائی ہیں, جو بوڑھے بھی لیٹ ہوتے ہیں. اگر آپ ہمارے بوڑھوں پر قیاس کر لو تو ہماری خوراکوں کے حساب سے 60 سال میں بندہ ناکارہ ہو جاتا ہے, جبکہ گورا ناکارہ ہوتے ہوتے بھی 80 سال. ریٹائرمنٹ کی عمر انہوں نے بہت سے یورپین کنٹریز نے 60 کے بجائے 80 سال کر دی ہے. اس کے باوجود وہ کرائسس سے گزر رہے ہیں. اب ہوا کیا, وہاں کے ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ان بوڑھوں کو ہم اولڈ ہوم میں, اولڈ ہاؤس میں جمع کراتے ہیں, اولڈ ہاؤس میں, تو ان اولڈ ہاؤس کا خرچہ نکالیں گے کس سے؟ جوانوں سے ہی نکالیں گے نا, ان سے ٹیکس لے کے. تو اس سے گورنمنٹ پہ بوجھ بڑھ رہا ہے. پھر جو ہوم کیئر کے نام سے ان کے ادارے کھلے ہوئے ہیں, ان میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک جوان 4 بڈھوں کو سنبھالتا تھا, اس کی تنخواہ گورنمنٹ دیتی تھی. اور وہ جو ایک جوان جو ہے نا, جو ایک جوان وہ بھی گورنمنٹ کا کھا رہا ہے, گورنمنٹ کو کما کے کچھ بھی نہیں دے رہا. وہ 4 بوڑھوں کی تنخواہ جو ایک جوان کو دی جا رہی تھی, وہ بھی خرچہ اصل میں کس پر ہو رہا ہے؟ بوڑھوں پہ. اس سے نقصان کیا ہوا؟ ایک تو بوڑھوں کا خرچہ بڑھا, دوسرا وہ جو ایک جوان جو حکومت کو کما کے دے سکتا تھا وہ سورس آف انکم بھی گورنمنٹ کی کیا ہو گئی؟ کم ہو گئی. اور یہ ریشو مزید بڑھا تو اب ایک جوان پر 8 بڈھے چھوڑے ہوئے انہوں نے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک جوان کتنے بوڑھوں کو سنبھال رہا ہے؟ 8 بوڑھوں. اب ان کرائسس کے حل کرنے کا ان کے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ انڈیا اور پاکستان اور ان ممالک سے پڑھے لکھے لوگوں کو اپنے ملک میں جابز دیں. جس کا نقصان کیا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ مارکیٹ سے شارٹ ہونا شروع ہو جائے, جس سے ہماری آبادی کا جو جتنی ہمیں چاہیے نا جوانوں گروتھ ریشو وہ اور زیادہ کم ہو جائے گا. اور وہ بھی ایجوکیٹڈ, وہاں تو تمیز والے لوگ جاتے ہیں. چور اچکے ایسے ملکوں میں وہ تو ویزے کے اپلائی کے وقت آپ کی پوری ہسٹری چیک کرتے ہیں کہ کوئی مسجد سے چپل چراتے ہوئے تو نہیں کہیں پکڑا گیا. یہ
پوری انکوائری ہوتی ہے. تو جتنے تمیز کے لوگ ہیں وہ کہاں شفٹ ہو جائیں گے؟ باہر. اور آپ کا ملک ان ایجوکیٹڈ لوگ اور چور اچکے جیسے لوگوں سے بھرا ہوا ہوگا. تو میرے بھائی کچھ ہوش کے ناخن لینا چاہیے. اسلام میں بوڑھے کو پالنا ریاست کی ذمہ داری نہیں ہے. اسلام میں بوڑھے کو پالنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی. ہول سیل کے حساب سے بچے ہوں گے تو باپ کو پالنا آسان ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ ایک پر ذمہ داری نہیں آئے گی. ماں کو پالنا بھی آسان اور باپ کو پالنا بھی آسان. ہمارے ہاں پھڈے ہوتے ہیں کہ ابا میرے گھر رہیں گے, وہ کہتے ہیں ابا میرے گھر رہیں گے. ان کے یہاں ہوتا ہے کہ تم رکھو, وہ کہہ رہا ہے میں نہیں رکھنے کے لیے تیار, تم رکھو. تو اس لیے یہ تو فرانس کا میں نے آپ کو حال بتایا. اور یاد رکھو, ابھی ہمارے ایک دوست ہیں لاہور میں, آرمی میں میجر ہیں, انہوں نے مجھے ایک تحقیق بھیجی تھی, میں اس وقت ذہن سے نکل گئی وہ, کہ یہ جو ایک عمر زیادہ ہو, بلکہ جوانی میں بھی انسان کو اولاد چاہیے. میں پھر بھی برسبیل تنزل یہ کہتا ہوں کہ ایک عمر کے بعد تو لازمی چاہیے, یہ انسان کی نیچر ہے. گورے اس نیچر کو چینج نہیں, جوانی تو گزار لیتے ہیں شراب کباب میں, لیکن ان کو پھر ایک ایج کے بعد. وہاں کے ایک مشہور اداکار ہے, میرے ذہن سے نام نکل گیا, فلم اسٹار ہے, میاں بیوی کا جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ 3 بچے پہلے تھے, 3 انہوں نے ادھار لیے کہیں سے, اب 6 بچوں پہ جھگڑا چل رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے میں پالوں گا, وہ کہہ رہی میں, کیونکہ اب تنہائی ہو گئی ہے تو ہر ایک کو کیا چاہیے؟ بچے چاہیے. 6 بچے گورے کیس کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس, وہ کہہ رہے ہیں میرے پاس, کیونکہ ان کو پتا ہے اب پبلک لفٹ بڑھاپے میں فنکاروں کو پبلک لفٹ نہیں کراتی, اور وہ ایک دوسرے کو بھی لفٹ نہیں کراتے. حتیٰ کہ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو لفٹ. دادا دادی کو گھر میں جا کے دیکھ لو, دادی وہاں سو رہی ہوں گی, دادے بالکل دوسرے کارنر پہ سو رہے ہوں گے. یہ تو جذبات ختم نا. اب کیا ہے؟ اب آپ کو کیا چاہیے؟ اولاد چاہیے. اور اولاد ایک ایسی نعمت ہے کہ ابا دادا جتنے بوڑھے ہوں گے اولاد ان سے اتنی زیادہ محبت کرتی ہے. وہ ان میں اتنا نور پیدا ہوتا ہے. ماں جتنی بڈھی ہو اتنی ہی زیادہ اچھی لگتی ہے انسان. تو گورے ادھار لے رہے ہیں. میرے شاگرد ہیں جرمنی میں ہوتے ہیں, وہ یہ چاہتے تھے کہ میں جرمنی میں سیٹل ہو جاؤں. تو انہوں نے ایک منظر دیکھا, اور کہتے ہیں میں نے وہاں ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ واکر میں ایک بچی لے کے پارک میں گھوم رہی ہے, اور اس بچی کو جیسے ہمارے اللہ اللہ کرتی تھی, کچے پاپڑ تلتی تھی, کچھ بھی لوری انگلش میں لوری سنا رہی ہے, ٹوئنکل ٹوئنکل. کہہ رہے میں نے بڑے دنوں کے بعد دیکھا کہ کسی بوڑھی کی گود میں کوئی بچہ ہے. کیونکہ کہتے ہیں میں ایک بوڑھی سے وہاں بات کر رہا تھا, تو اس بوڑھی عورت نے بتایا کہ کسی جوان نے مجھ سے 4 سال کے بعد بات چیت کی ہے. میں اتنی تنہائی کی, میرا بیٹا سال میں ایک دفعہ مجھ سے ملنے کے لیے آتا ہے. ایک بیٹا ہوگا تو ایسا ہی ہوگا, 8-10 ہوں گے تو ایک امریکہ میں ہوگا, تو 2-4 پاکستان میں بھی تو ہوں گے نا, اور پھر بہویں بھی تو ہوں گی, پوتے نواسے بھی تو ہوں گے. پرسوں ایک بوڑھے میاں سے ملا, کہہ رہے میرے 40 پوتے نواسے ہیں الحمدللہ, آدھے بھی ملک سے باہر چلے جائے پھر بھی میں تنہا نہیں ہوتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. اچھا آگے چلیں. تو اب وہ کہتے ہیں کہ میں دیکھا کہ یار اس بڑھیا کی گود میں ایک بچہ ہے, تو میں بڑا خوش ہوا کہ یار چلو کسی کی گود میں تو تنہائی دور کرنے کے لیے بچہ ملا. تو قریب جا کے دیکھا, آنسو نکل آئے کہ گڑیا تھی, ڈال تھی, جو کسی نے اس کو بڑھیا کی تنہائی دور کرنے کے لیے پکڑا دی تھی. دیکھو عورت کے لیے بچہ اس کی نیچر ہے. آپ دیکھو بچیوں کو گڑیوں سے کھیلنے کا شوق ہوتا ہے, بچوں کو نہیں ہوتا. یہ نیچر ہے. بچی کو ہم اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں, بوتل جو ہوتی ہے نا پانی کی بوتل, اس پہ دوپٹہ پہنا کے اس کو گود میں لے کے گھومتی رہتی ہیں سارا دن. یہ نیچر ہے. آپ جتنا ایجوکیشن کا معیار ہائی کر دیں, عورت کی نیچر کو چینج نہیں کر سکتے. اگر کیا تو عورت اس سے متاثر ہوگی, عورت کی فطرت خراب ہو جائے گی, وہ ڈسٹرب ہوگی اندر سے. تو بڑھاپے میں بھی چاہیے, جوانی میں بھی چاہیے اولاد. بچی جب بچپن میں گڑیا کا اس کا دل چاہ رہا ہے تو اس کو اوریجنل بچہ دے دو گے تو کیا اس کی بانچیں کھل جائیں گی اس کے. یہ تو ہماری عورتوں کو میڈیا نے غلط پٹیاں پڑھا دی ہے کہ اولاد بوجھ ہے. عورتیں یہ سمجھنے لگی ہیں کہ اولاد بوجھ ہے, حالانکہ حقیقت میں عورت کے لیے اولاد سے بڑی کوئی نعمت ہے نہیں. عورت کی آنکھیں کسی چیز سے اتنی ٹھنڈی نہیں ہوتی جتنی اپنے بچوں کو دیکھ کے آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں عورت کی. تو وہ کہتے ہیں گڑیا تھی. کہہ رہے میں نے توبہ کی کہ میں یورپ میں فیملی کے ساتھ نہیں رہوں گا, ورنہ میرا بڑھاپا بھی ایسا نہ ہو جائے. خیر وہاں اچھے لوگ بھی ہیں, ہر طرح کے لوگ ہیں, اور وہاں کی گورنمنٹ اب چاہ رہی ہے کہ ایسا ماحول پیدا ہو جو مسلمانوں والا ماحول ہے. اور یہاں کی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ ہمیں وہ بنانا چاہ رہی. جاپان کی مثال دے دوں, مزہ نہ آئے پیسے واپس.
جاپان کے سائنسدان دنیا میں بڑی بڑی کارنامے انجام دیے. لوگ کہتے ہیں آبادی کم تھی اس لیے ترقی کی, یہ نہیں ہے. جاپان کی ترقی کی وجہ آبادی کی کمی نہیں ہے. آبادی کی کمی کی وجہ سے جاپان کن کرائسس سے گزر رہا ہے. جاپان کا بھی بہت بڑا سرمایہ اولڈ ہومز پہ, اولڈ ہاؤسز پہ خرچ ہو رہا ہے. اگر جاپان یہ خرچہ بچا لے تو آج جتنا جاپان ترقی پر ہے, اس سے علاوہ جو بوڑھوں کے ساتھ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. جیسے ہمارے ہاں کریم کی اپلیکیشن ہے نا, اوبر کریم, میں نے بتایا نا جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کے تاجر پیدا ہو جاتے ہیں. جیسے ایک پاکستانی جا رہا تھا, ٹرین میں سفر کر رہا تھا ایک چائنیز کے ساتھ, تو پاکستانی تاجروں کا دماغ بہت تیز چلتا ہے. تو ایک چائنیز کے مچھر آ کے بیٹھا. چائنیز دنیا کی ہر چیز کھا لیتے ہیں, چائنیز نے اٹھایا اور کھا لیا. اب پاکستان نے بولا یار ادھر تو مچھروں کا بزنس بھی ہو سکتا ہے. تو پاکستانی کے مچھر آ کے بیٹھا, اس نے پکڑا اور چائنیز سے بولا کتنے کا خریدے گا. کتنے کا خریدے گا, سمجھ رہے ہو. تو جاپان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا کہ وہی ارننگ کا ایک بہت بڑا حصہ. پھر جاپان کے بوڑھے چاہے کتنے بڑے سائنٹسٹ تھے, کتنے کروڑ پتی تھے, ان کو جب ضرورت ہوئی کہ یار کوئی ہے ہی نہیں تنہائی دور کرنے کے لیے, تو اب کیا ہوا کہ ایسی اپلیکیشن جیسے اوبر اور کریم میں کہ آپ کو کون سی گاڑی چاہیے, بزنس کلاس چاہیے, درمیانی درجے کی چاہیے, اس قسم کی اپلیکیشن جس نے بنائی, اس اپلیکیشن کا نام بھی ہے فیملی رومانس اپلیکیشن, آپ سرچ کر سکتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو ادھار بیوی بھی مل جائے گی, بچہ بھی مل جائے گا, بیٹی بھی مل جائے گی. اور اس کے لیے انہوں نے بڑے بڑے اداکار رکھے ہوئے ہیں اپنے پاس. ان اداکاروں کا کام یہ ہے کہ آپ کو بیٹا بن کے ادا کر, جیسے آپ اس کے واقعی بیٹے ہو. 1 گھنٹے کا رینٹ اتنا ہے, 2 گھنٹے کا رینٹ اتنا ہے. وہ بچہ آئے گا آپ کے پاس اور 1 گھنٹے تک یہی ایکٹنگ کرے گا جیسے وہ آپ کا حقیقی بیٹا ہو, اور وہ اپنے پیسے لے کے جیسے ہی ٹائم پورا ہوگا وہ پتلی گلی سے نکل لے گا. اگر عمران خان نے فیملی پلاننگ کا قانون پاس کر دیا تو خدا کی قسم تمہارا مستقبل بھی, تمہاری اولادوں کا مستقبل بھی, اللہ کی قسم لا الہ الا اللہ یہی ہوگا. ممکن ہے عمران خان یہ کہے کہ میں اتنا گروتھ ریشو نہیں گراؤں گا کہ یہاں تک نوبت آئے, مگر میں نے بتایا کہ گروتھ ریشو جب ایک دفعہ گرتا ہے تو اس کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں, پھر وہ گرتا ہی ہے. ایسا آج تک دنیا میں کہیں نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو کہ گر کے اتنا رکھنا اتنا نہیں, یہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوتی, پھر وہ لازمی خطرناک حد تک گرتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی, داغا دے. آگے چلیں. تو وہ ایپس جو ہے نا, اس میں کیا بندہ کرائے پہ ملتا ہے, اس میں بیوی آئے گی, وہ ایسی رومانٹک باتیں کرے گی جیسے لگے گا آپ کی واقعی کیا ہے, بیوی ہے. اس کے بعد 1 گھنٹہ پورا السلام علیکم, پیسے نکالو, پتلی گلی سے نکلو. یہ چل رہا ہے. خودکشیوں کے ریشو اسی وجہ سے بڑھ رہا ہے. آگے میں اپنی بات کو جلدی سے سمیٹ کے, بس تھوڑا سا ٹاپک رہ گیا ہے. چائنا کی لوگ مثال دیتے ہیں, چائنا کی, کہ وہاں بھی تو دیکھو اتنی ترقی کر لی انہوں نے 1 بچے کی پالیسی پہ. دیکھو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ اگر 1 سے زیادہ ہوتے تو اس سے بھی زیادہ ترقی کرتا. دوسرا, چائنا بھی اب اپنی حماقت سے رجوع کر رہا ہے. چائنا میں 3 بچے کی پالیسی آ گئی ہے, اور یہ 3 اس لیے نہیں کہ اب 3 تک ہوگا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کسی طرح قوم کو کس پہ لے کر آؤ, 3 پر لے کر آؤ تو خود بخود, کیونکہ اب ایک دم سے 12 کہیں گے لوگ مانیں گے نہیں. جیسے ہماری حکومت یہ نہیں کہہ رہی 2 بچے پیدا کرو, حکومت کہہ رہی ہے ابھی تو روکو, پھر آہستہ آہستہ کس پر آئے گی, 2 پہ. تو وہ 3 پر آ رہے ہیں, وہ بڑھا رہے ہیں. کیوں, ان کو نقصان کیا ہوا ہے؟ ایک نقصان تو وہی جو جیپنیز کو ہوا, بوڑھوں کی تنہائی دور کرنے کے لیے کیا کرنا ہے ایسی معیشت کا بھائی کہ جو آپ سے نیچرل لائف چھین لے. وہ غریب خدا کی قسم زیادہ اچھا ہے جو جھونپڑی میں رہتا ہے, مگر اس کو محبت کرنے والے بیٹے بیٹیاں پوتے نواسے بہویں موجود ہیں, وہ ماں اور باپ. اور وہ کروڑ پتی جو ڈیفنس کے 1000 گز کے بنگلے میں پڑا ہوا ہے, جس کے ساتھ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے, حقیقی محبت, اس سے وہ غریب جھونپڑی والا زیادہ اچھا ہے. میں دیکھتا ہوں ان کے چہروں پہ زیادہ خوشی کے آثار ہوتے ہیں. تو آگے چل کے بس اس ٹاپک کو ختم کرتے ہیں, پھر میں اتوار کے بیان میں انشاءاللہ اس پر مزید کچھ بات کروں گا. چائنا میں نے چیف جسٹس سے کچھ سوالات کیے تھے, میرا یوٹیوب پہ وہ کلپ چل رہا ہے. ان سوالات میں نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ اگر ہم 2 بچے والی پالیسی پہ آتے ہیں تو یہ فیصلہ کون کرے گا کہ وہ لڑکے ہوں یا لڑکی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ گروتھ ریشو ہمارا اس لیے بڑھ رہا ہے کہ ساسیں بہوؤں کو تانا دیتی ہیں کہ بیٹا پیدا کیوں نہیں کیا, لہذا اس چکر میں کیا ہو رہی ہے, اولاد بڑھ رہی ہے.
لہذا ساسوں کو کنٹرول کیا جائے کہ وہ بہوؤں کو یہ تانا نہ دیں. یہ بڑی بے وقوفی اور حماقت کی بات ہے, اسٹیٹمنٹ ہے جس نے بھی یہ کیا ہے. ساس بہو کو تانا نہ بھی دے تو بھی بہو کے لیے بیٹے کی ضرورت ہے. آپ قوم کو الو کس طرح سے بنا رہے ہو؟ کیا بیٹے جیسی نعمت جو سب سے بڑی نعمت ہے, گورنمنٹ کے کہنے پر ہم اس بیٹے سے محروم ہو جائیں؟ ساس بہو کو تانا نہ بھی دے تو بھی یہ عورت کی خواہش ہے کہ میری اولاد میں بیٹا ہونا چاہیے. باپ کی بھی خواہش ہے, ماں کی بھی, بیٹی کی بھی خواہش ہوتی ہے, اور بیٹے کی یہ نیچرل ہے, اس کو آپ چینج نہیں کر سکتے. بعض حضرات یہ کہتے ہیں, اچھا پہلے میں اس کو کمپلیٹ کر لوں. اب نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہر آدمی کو بیٹا چاہیے, تو بیٹے کی لالچ میں وہ جن کے بیٹا ہو گیا وہ تو روک لیں گے, جن کے بیٹا نہیں ہوا وہ بیٹیاں پیدا کرتے چلے جائیں گے. تو 6-8 بیٹیوں کے بعد بعض لوگوں کے بیٹا ہوگا, تو بیٹے اور بیٹیوں کی جو ریشو ہے نا وہ ان بیلنس ہو جائے گا, وہ ڈس بیلنس ہو جائے گا. لڑکیاں دھڑام سے اور لڑکے مارکیٹ میں شارٹ. اس کا گورنمنٹ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. چائنا میں کیا ہوا ہے, انہوں نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ اجازت دے دی کہ جو بیٹی ماں کے پیٹ میں ہے اس کو قتل کر کے ہلاک کر دو. 1982 سے لے کے اب تک آن دا ریکارڈ 30 سے 40 ملین لڑکیاں قتل کی جا چکی ہیں چائنا میں. یہ آن دا ریکارڈ ہے, اور ظاہر ہے ریکارڈ میں یہ چیزیں نہیں آتی. انڈیا میں کروڑوں لڑکیوں کا ماں کے پیٹ میں قتل کیا گیا ہے. قرآن کی جو آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ قتل کی گئی لڑکی سے پوچھا جائے گا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ جس ماں نے اپنے پیٹ میں بچی کو قتل کیا, قیامت میں اللہ اس بچی کو اس آیت کی روشنی میں عدالت کے کٹہرے میں لا کے کہے گا بتا تجھے دنیا میں آنے سے کس نے روکا اور ماں کے پیٹ میں تیری جان کس نے نکالی. کیونکہ جو جنس ہے نا اس کا پتہ چلتا ہے جب بچے میں جان پڑ جاتی ہے. بچہ تڑپتا ہے قتل کے وقت ماں کے پیٹ میں. ان ماؤں کے میرے پاس فون آ چکے ہیں جنہوں نے بیٹے کی لالچ میں پیٹ میں بیٹی کو قتل کیا, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہمارے 3 یا 4 ہی بچے ہونے ہیں, اب ہمارے پاس 3 بیٹیاں ہو گئی, اب آپشن نہیں ہے. اب اگر بیٹی پیدا ہوئی تو مسئلہ خراب ہو جائے گا, لہذا اب بیٹی کو پیدا نہ ہونے دیا جائے. ایسی ماؤں کے فون آئے جنہوں نے کہا ہم نے جب قتل کیا بچی کا سانس اکھڑ رہا تھا, مفتی صاحب اب میں اللہ کے عذاب سے ڈر رہی ہوں, قیامت میں میرا کیا بنے گا, مجھے اپنی بچی پہ ترس آ رہا ہے. چونکہ وہ کافر ہیں اہل یورپ, وہ چائنا والے کافر ہیں, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. عمران خان سے میری گزارش ہے, چیف جسٹس سے میری گزارش ہے, ہم مسلمان ہیں, ہمیں ایسا سنگ دل نہ بناؤ. کیونکہ جب آپ گروتھ کو کنٹرول کرو گے نا تو آپ کے پاس محدود بچے ہیں, ان محدود بچوں میں آپ کے پاس جن کو بیٹا مل گیا وہ تو ٹھیک ہے, جن کو نہیں ملا ان کے پاس 2-3 کے بعد آپشن نہیں رہے گا, پھر وہ لازماً بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں ماریں گے بیٹے کی لالچ میں. میں غلط تو نہیں کہہ رہا. کروڑوں لڑکیاں انڈیا میں قتل کی گئی ہیں, کروڑوں لڑکیاں. یہ ہندو زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں. میں نے ایک دفعہ BBC کی رپورٹ خود پڑھی ہے کہ ایک عورت نے عدالت میں ڈاکٹر کے خلاف کیس کیا, ماں باپ نے, کہ اس ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ بیٹا ہے لیکن پیدا کیا ہوئی ہے بیٹی, لہذا اس بیٹی کا خرچہ اس ڈاکٹر پہ ڈالا جائے. یہ بد اخلاقی اور درندگی فیملی پلاننگ کا نظریہ ہے, نتیجہ ہے. اور اگر آپ نے حکومت کے خلاف آواز اس مسئلے میں آواز نہ اٹھائی اور اس قانون کو پاس ہونے سے نہ روکا اور اس پر احتجاج نہ کیا تو کل ماں کے پیٹ میں بچیوں کا قتل ہوگا. اور لا الہ الا اللہ, یہ قاتل مقتول بچیاں کل قیامت کے دن ہمارے وزیر اعظم کا بھی گریبان پکڑیں گی اور چیف جسٹس کا بھی گریبان پکڑیں گی. مجھے وزیر اعظم سے دشمنی نہیں ہے, میں خیر خواہ بن کے وزیر اعظم کو بتا رہا ہوں کہ آپ کا دامن قیامت کے دن لاکھوں بچیوں کے قتل سے خون آلودہ ہوگا اگر آپ نے فیملی پلاننگ کو ملک میں فروغ دینے کی کوشش کی. کیونکہ یہ ہوگا تو قتل ہوگا لازمی, یہ لازم ملزوم ہے. یہ ابھی کتنے لوگ قتل کر رہے ہیں ماں کے پیٹ میں, یہ تو ہم مسلمان ہیں ڈرتے ہیں اس لیے ریشو کم ہے. لیکن جب یہ زیادہ مضبوط قانون بنا تو یہ سیٹ اپ شروع ہو جائے گا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو اس پر ایک انڈیا کی ایک اکانومسٹ ہے جو نوبل انعام یافتہ ہے, اس کا نام ہے امرتیا کمار سین. اس کی بہت اچھی اس پر تحقیق ہے کہ کس طرح سے ماں کے پیٹ میں بچیوں کو قتل کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں جہاں بھی فیملی پلاننگ کا رواج ہے, یعنی زیادہ رواج ہے, کس طرح سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو آپ وہ اس کی ریسرچ بھی پڑھ سکتے ہیں. یہ مولون نہیں ہے, یہ جس اکانومسٹ کا میں نے نام لیا یہ مولوی نہیں ہے, یہ ہندو ہے اور بہترین محقق ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ اچھا, نوبل انعام یافتہ ہے یا نہیں یہ مجھے ابھی صحیح کنفرم نہیں ہے. تو اچھا, میں اب ایک آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں.
یہ ٹاپک انشاءاللہ میں اتوار والے دن دوبارہ چھیڑوں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے کہ بچے روکنا عورت کی صحت کے لیے مفید ہے یا بچے پیدا کرتے رہنا عورت کی صحت کے لیے, بولو بھائی, مفید ہے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تم ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑا رہے ہو, تو میں بھی کہتا ہوں کہ گورنمنٹ بھی ڈاکٹر نہیں ہے, چیف جسٹس. لیکن میں آپ کو یورپ کے نوبل انعام یافتہ ڈاکٹروں کے حوالے سے بتاؤں گا کہ ان کی کیا تحقیق ہے کہ فیملی پلاننگ صحت کی بربادی کا سبب ہے. صحت کی, اس سے صحت عورت کی اچھی نہیں ہوتی, عورت پہ بڑھاپا جلدی آتا ہے, بچے روکنے والی عورت پہ. سمجھ رہے ہو؟ آپ اپنی نانیوں دادیوں کی عمریں دیکھو, 90 سال جیتی تھیں, اس لیے کہ پراپر طریقے سے پریگننسی اور بچے کی ولادت سے گزرتی تھیں. عورت پہ بڑھاپا بچے پیدا کرنے کی صورت میں اس وقت آئے گا جب آپ بچے تو پیدا کرتے چلے جا رہے ہیں مگر اس کے کھلائی پلائی کا انتظام نہیں کر رہے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. جیسے زمین سے پیداوار تو نکال رہے ہیں, زمین میں کھاد ڈال نہیں رہے تو بنجر ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عورت کے حمل روکا جائے تو صحت اچھی ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ جو میاں لوگ ہیں ان کو بتایا جائے کہ بھائی جب تمہیں اولاد چاہیے تو بیوی کے آرام اور خوراک کا بھی پراپر خیال کرو. اب غریب لوگ کہا جائیں گے بھائی ہمارے پاس تو پھل فروٹ کے پیسے نہیں ہیں. خوراک پراپر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو پیزا اور برگر لے کے کھلانا شروع کریں. غریب آدمی زیادہ اچھی خوراک کھا سکتا ہے بنسبت امیر آدمی کے. ایک مثال دے کے بیان ختم کرتا ہوں. اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد اس ٹاپک کو میں لے کے چلوں گا جس میں 2 چیزیں بیان کروں گا. ایک لینڈ, زمین کا جو مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس جگہ کم ہے, اس کو میں انشاءاللہ بلکہ یہ تو میں نے کافی حد تک تو زمین کے بارے میں بتا دیا. میرا خیال اب اس کو مزید چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہو, تو یہ ٹاپک تو ایسا 6 مہینے بھی بولتے رہو کم ہے, میرے پاس اتنا ہے اس پر بولنے کے لیے. میں یہ بتاؤں گا اتوار کے بیان میں کہ میڈیکلی کیا مسئلہ ہے. یعنی یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں بچے پیدا کرنے سے صحت خراب ہوتی ہے, یہ حقیقت میں ہے کیا کہانی اس کے پیچھے, اس پر میں انشاءاللہ اتوار کے بیان میں بات کروں گا. اور یہ بتاؤں گا کہ اسلام کیا کہتا ہے برتھ کنٹرول کے بارے میں. ابھی تو میں نے اسلام کی بات کی نہیں, ہمارے مذہب میں کیا رہنمائی ہے. جب قرآن میں حدیث میں ہمارے پاس رہنمائی ہے اور پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے, پاکستان کے آئین میں یہ بات ہے کہ اسلام کے منافی کوئی قانون نہیں بنے گا, تو ہم فیملی پلاننگ والے قانون کو بننے انشاءاللہ نہیں دیں گے, کیونکہ یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. اور ایسا خلاف ہے کہ اس پہ پوری امت کا اجماع ہے. کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا شیعہ, کیا سعودیہ, کیا مصر, یہاں تک کہ علماء کی جو بڑی بڑی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں 100 ممالک کے علماء کی, جن میں بڑے لبرل علماء بھی ہیں, وہ بھی اس کو کیا کرتے ہیں, اسلام کے منافی, کیونکہ اسلام نسل کو بڑھانے کا قائل ہے, نسل کو روکنے کا قائل نہیں ہے. تو اسلام کا جیسے 5 نمازوں کے 5 ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں, حج میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اسلام کا بنیادی رکن ہے, زکوٰۃ میں کوئی اختلاف نہیں ہے, اسی طرح سے پوری دنیا کے جتنے بھی سنجیدہ علماء ہیں اس پر متفق ہیں کہ اسلام گروتھ ریشو کے بڑھانے کا قائل ہے, کسی بھی عنوان سے گروتھ ریشو کے کم کرنے کا قائل نہیں ہے. حتیٰ کہ اپنی اکانومی کو مضبوط بنانے کے لیے تو اسلام اس کا سرے سے قائل ہے ہی نہیں کہ گروتھ ریشو کو کم کی, بلکہ اسلام یہ کہتا ہے, قرآن و سنت کی واضح نصوص ہیں کہ اکثروا من عیالکم, عیال کو بڑھاؤ, اس سے تمہارے رزق میں اضافہ ہوگا. تو اس پر انشاءاللہ میں اتوار کے بیان میں بات کروں گا, کیونکہ بہت حساس ٹاپک ہے. اگر آج ہم نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی تو یہ قانون بنے گا اور لبرل اور سیکولر قوتیں ہمارے فیوچر کا بیڑا غرق کر دیں گی. معاشرے میں زنا بھی پھیلے گا, بیوہ عورتوں سے لوگ شادی نہیں کریں گے اور اس کے یتیم بچوں کو نہیں پالیں گے, کیونکہ جب اپنے بچے بوجھ لگنے لگیں گے تو کسی بیوہ کے یتیم بچے کو, بولو بھائی, کوئی بھی نہیں پالے گا. تبھی کہیں گے بچے چھوڑ کر آؤ تو ٹھیک ہے, وہ کہے گی کاش یہ بچے پیدا نہ ہوئے ہوتے. اور اگر آپ کو اولاد نعمت لگے گی, آپ کہتے ہیں جتنے آ جائیں اتنا اچھا ہے, میرا دست و بازو بنیں گے. لڑکیوں کی پھر لڑکیوں کے نکاح کے مسائل حل ہوں گے, لوگ نکاح کریں گے. بدصورت لڑکیوں کی شادیاں ہوں گی اس لیے کہ بھائی چلو اولاد تو مل جائے گی نا. ابھی بدصورت لڑکی کی شادی کیوں نہیں ہوتی, کیونکہ شادی کا ایک ہی مقصد ہے, سیکچوئل ڈیزائرز کو پوری کرنا. جب آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام بتا رہا ہے شادی کا اصل مقصد ہی کیا ہے, نسل بڑھانا, تو انسان کہے گا یار کوئی بات نہیں, مجھے خوبصورت نہیں مل رہی تو بدصورت سے کر لو, بچے تو دے گی نا کم از کم.
اور حدیث میں آتا ہے, میں انشاءاللہ پیش کروں گا, سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التي لا تلد, وہ کالی سیاہ عورت جو بچے پیدا کرتی ہے اس سے نکاح کرنا اللہ سے ہمیں احکامات دے دیے. اب ہم گورنمنٹ کے کہنے پہ جیسے نماز نہیں چھوڑ سکتے, زکوٰۃ نہیں چھوڑ سکتے, حج نہیں چھوڑ سکتے, گورنمنٹ کا ایسا قانون ہم نہیں مانیں گے, تو فیملی پلاننگ کو یا برتھ کنٹرولنگ کے لیے جو گورنمنٹ قانون بنائے گی, اول تو انشاءاللہ بنائے گی نہیں, اور اگر بنا دیا تو ہم اس قانون کو مسترد کر دیں گے, کسی قیمت پہ قبول نہیں کریں گے اسے. اللہ تعالیٰ ہمیں حق کہنے کی, حق سننے کی, حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر بار بار بول دوں, میرا مقصد حکومت کی خیر خواہی ہے کہ اپنا اور ملک کا بھلا چاہتے ہو تو واپس آ جاؤ. میرے اس بیان کو طنز نہ سمجھا جائے چیف جسٹس پہ یا حکومت پہ. میں ممبر پہ کوشش کرتا ہوں کسی پہ طنز نہ ہو, خیر خواہی کی بات کروں, کوشش اس بات کی ہوتی ہے. اور ایک اور بات بتا دوں جلدی سے, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ کسان اس لیے بچے پیدا کرتا ہے کہ اس کو تو کیا چاہیے, زمین پہ کام کرنے کے لیے. بعض یہ بڑے اچھے علماء کی طرف سے بھی ایسی باتیں کہی ہیں نادانستہ طور پر, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں, گورے نے یہ بات لکھی ہے کہ جو جب فیملی پلاننگ یورپ میں چلا نا, تو اس کا کسانوں کو نقصان یہ ہوا کہ ان کو زمین سنبھالنے کے لیے اپنی اولاد نہیں ملی, ان کو رینٹ پر بندے لینے لگے. اور آپ دوسرے کی زمین پر اتنی محنت سے کام نہیں کرتے جتنے اپنے باپ کی جاگیر پہ کام کرتے ہو. گورے نے اعتراف کیا ہے کہ کسانوں کے ہاں جو زمیندار لوگ ہیں ان کو بھی اولاد چاہیے زیادہ, تاکہ زمین پر اچھی طرح سے محنت ہو سکے اور پیداوار میں اضافہ ہو سکے. اگر آپ اس کی اولاد نہیں ہوگی تو اس کو لیبر چاہیے, کہاں سے, باہر سے چاہیے, جس سے اس پیداوار کی جو قیمت ہے کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی, اور پیداوار میں اتنی محنت سے کام نہیں ہوگا. تو جو آپ کو اپنی پروڈکشن ہے نا وہ بڑھانے کے لیے کسانوں کو تو اسپیشلی آپ کو یہ, یعنی آپ کو اس پہ جو ہے الگ سے آپ کو اس کو پیسے دینے پڑیں گے آپ کو, کہ یار تم بچے زیادہ پیدا کرو تاکہ تمہیں زمین پہ محنت کے لیے باہر سے بندے ادھار نہ لینا پڑے, یہ زیادہ اپنے باپ کی جاگیر کو اچھی طرح سنبھالیں گے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کیا نام ہے وہ, کہ بھئی وہ بچے کسانوں کے دیہاتوں میں زیادہ ہو رہے ہیں تو وہ کہاں جائیں گے, یہ کیا ہو جائے گا, فضول باتیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اتوار کو انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا, کیونکہ جتنی خطرناک باتیں میں کر رہا ہوں نا یہ لبرل طبقے کو ہضم نہیں ہوگی, تو میرا ارادہ تھا یہ اتوار کو میں یہ بیان کروں. اللہ کی قسم میں نے اس لیے جلدی کی ہے کہ اتنا حساس ٹاپک ہے, مجھے اتوار تک کا بھروسہ, میں یہ نہیں کہہ رہا مجھے کوئی دھمکیاں دے رہے ہیں, میں ایک بات کر رہا ہوں یار, موت زندگی کو پتہ نہیں کہ اتنا حساس ٹاپک ہے, میں اس کو دیر تاخیر نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں اس کو جلدی سے جت حد تک ممکن ہو ڈیلیور کر دوں, اس سے پہلے کہ ملک میں کوئی قانون, کیونکہ اس میں تاخیر کو میں سمجھتا تھا کہ میری طرف سے بہت بڑا جرم ہوگا اس پہ. اور یہ مقبول جان صاحب بہت اچھا کہتے ہیں, ان کی بھی آپ اسپیچز سن سکتے ہیں, مگر ان لوگوں کی آوازیں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. گورنمنٹ جب اس قسم کے پروگرام منعقد کرتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ گورنمنٹ نے پہلے سے یہ سوچا ہوا ہوتا ہے کہ نہیں, ایسا لگ رہا ہے تھوپی جا رہی ہے اپنی رائے. تو اللہ کرے کہ ہماری حکومت میں سمجھداری ہو اور وہ ہماری اس فریاد کو سنے. ہماری کیا, سب علماء کی یہی آواز ہے, اس کو سنیں, اور پڑھے لکھے لوگوں کی بھی, جو واقعی پڑھے لکھے ان کی بھی یہی آواز ہے, اس کو سنیں اور اپنے فیصلوں پر اثر نو نظر ثانی کریں. سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.